السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. کہاں پہ جی؟ اسائنمنٹ میں ایک بھی جملہ سمجھ نہیں آ رہا. اسائنمنٹ اصل میں سبمٹ کرنے میں کافی دن رہ گئے اب تو. کیا کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ کیسے کون سا کوئی جملہ بتائیں. ورڈ کون سا ہے؟ عذابہ. ورڈ عذابہ ہوگا. عذابہ کس چیز کا وزن ہے؟ فاعلہ کس چیز کا وزن ہے؟ فعل کا وزن ہے ماضی کا. تو اس کا مطلب کنوارا کیسے ہو گیا؟ اسم بنانے کے لیے اس کو عذابہ کے وزن سے آپ کو ہٹانا پڑے گا. بک میں آپ دیکھیں, بک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بک میں یہ ورڈ کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ چیپٹر کون سا؟ پہلے چیپٹر میں عذابن ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ورڈ صحیح ہو گیا عذابن. عذابن زا سے عذابن. جی اب کیا کر رہی ہیں؟ اس چیپٹر میں کون سا ٹاپک ہے؟ انا. انا. اب آپ کسی سینٹینس میں انا کے ساتھ عذابن کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کریں, بتائیں. تو اس میں انا کا ہے. اچھا, تو اس میں اس والے میں کون سا بنایا؟ اس میں استفہامیہ کا ٹاپک آیا ہوا ہے کیا؟ مطلب ایز اے ٹاپک آیا ہوا ہے اس میں. عذاب انت, آپ نے کیا سینٹینس بنایا؟ عذاب الولد کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا کیا لڑکا کنوارا ہے؟ عذاب الولد, اس میں عذاب ال میں عذاب پہ تنوین ہے یا نہیں ہے؟ تنوین نہیں ہے, نہ ال ہے نہ تنوین ہے. ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک ورڈ پہ ال بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو؟ جب وہ مبتدا ہے, مضاف ہوگا, تو مضاف کے بعد مضاف الیہ آئے گا. تو عذاب الولد میں مضاف الیہ کا ہے ولدی, تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کنوارا لڑکا مضاف مضاف الیہ سے مانا تو نہیں آئے گا, صرف موصوف آئے گا. صرف موصوف عذاب الولدی سے تو نہیں بنے گا. موصوف کون ہے اس میں؟ ولد ہے, تو موصوف پہلے آتا ہے صفت پہلے آتی ہے؟ تنوین کے ساتھ یا تنوین کے بغیر؟ تنوین کے ساتھ, تنوین کے بغیر. تنوین کے بغیر کیوں؟ تو ال اگر لگا رہے ہیں تو پھر اس کے ولد ان کو آپ تنوین نکرہ رکھ رہے ہیں, اور عذب کو آپ معرفہ کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ معنی کیا دینا چاہ رہے ہیں سینٹینس میں. کیا آپ کے بھائی کنوارے ہیں اے احمد؟ صحیح. اے احمد کیسے آئے گا؟ یا احمدو, یہاں تک تو کلیئر ہے. یا احمدو, جب یا آ گیا تو تنوین نہیں آئے گا. اب آپ نے کہا کیا آپ کے بھائی, آپ کے بھائی کیسے کہتے ہیں؟ اخو کا. سوال کے لیے کیا کریں گے؟ اخو کا. کنوارے کیسے کہیں گے؟ اخو کا. فائزہ بن یا احمد. وہ تو مضاف ہوتا نا, مضاف ہوگا تب نا, مضاف نہیں ہے تو تنوین. اخو کا عزب یا احمد. لیکن یہ جو حمزہ ہے, یہ حمزہ اس ٹاپک میں انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کرایا ہے. ہاں حمزہ, یہ انہوں نے سوال میں دو آپشنز دینے کا طریقہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اس پہ اگر آپ لائیں تو پھر بات کریں. پھر بالکل اس کو آپ دیکھیں کس طرح پوچھنا ہے. اس چیپٹر, یہ اس ایکسرسائز کو آپ نے دیکھا تھا انہوں نے کیسے فریز کیا اس میں. اس میں انہوں نے کیسے فریز کیا, اس کی مثال دیکھیں. اطبیب انت ام مہندس. اس میں اور جس طرح آپ نے فریز کیا ہے اس میں کیا فرق تھا؟ حرف ندا کو چھوڑ دیں, اس فریزنگ سے تعلق. اطبیب انت ام مہندس, اور آپ نے کہا اخو کا عزب ام متزوج, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کے سینٹینس میں دو آپشنز کون سے ہیں؟ عزب یا متزوج. لیکن آپ نے پوچھا کس طرح, اخو کا عزب ام متزوج. بالکل صحیح, یہ ہو گیا.
ایک ہو گیا. دوسرا انا کے ساتھ آپ ورڈ کو استعمال کر لیں گے, اس میں کون سا مشکل ہے؟ انا انا کیا کرتا ہے؟ ان الکرسیہ غالن, ان الکرسیہ غالن ہو گیا. دوسرا سینٹینس ہو گیا. کتنی دیر لگی آپ کو؟ 5 منٹ میں 2 سینٹینسز ہو گئے. جی نہیں تو آپ نے بتایا, میں نے تو نہیں بتایا. ان الکرسیہ غالن, میں نے تو اس میں کچھ بھی نہیں بتایا. میں نے صرف یہ کہا کہ انا کا آپ چیک کر لیں, وہ آپ اگر دیکھ لیں بس اس میں. ایک بار واپس ہوتے ہیں. ورڈ کون سا ہے؟ کو, ٹھیک ہے. اور کانسیپٹ آپ کیا یوز کرنا چاہ رہی ہیں؟ صرف موصوف کا ٹاپک کس چیپٹر میں؟ جی سیکنڈ چیپٹر میں انہوں نے صرف موصوف کا ٹاپک استعمال کرایا. دیکھیں یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس ٹاپک میں اور اس چیپٹر میں انہوں نے ٹاپک کون سے انٹروڈیوس کرایا ہے. صرف موصوف تو بہت پرانی چیز ہے. دیکھیں اگر آپ الدرس الثانی کھولیں گے, اس کا جب یہ چیپٹر جو ٹیکسٹ ہے وہ کمپلیٹ, لئیسا کا استعمال کرایا ہے. لئیسا کا استعمال کرایا ہے. اور کس چیز کا استعمال کرایا ہے؟ لئیسا کے جو چیزیں ہیں وہ ہے. اور اگر آپ آخر میں دیکھیں تو ایک یہ انا کا استعمال ہے. ٹھیک ہے, انا میں ایک خبر کو متاخر کیسے لایا جاتا ہے. لی ثلاث اخواتن, اصل میں کیا تھا؟ ثلاث اخواتن لی. تو یہ آپ اس طرح کر لیں. تو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس چیپٹر میں انہوں نے ٹاپک کون سا انٹروڈیوس کرایا ہے. پرانے ٹاپک کی بات نہیں ہوتی, اس چیپٹر میں انہوں نے کون سا ٹاپک انٹروڈیوس کرایا ہے. اگر آپ کو کسی چیپٹر میں لگے کہ 2 ٹاپکس نہیں ہے تو آپ لکھ دیں کہ اس چیپٹر میں 2 ٹاپکس نہیں ہے, کسی اور چیپٹر سے آپ 3 ٹاپکس کر لیں. اگلے چیپٹر میں آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ اگلے چیپٹر میں آپ کے پاس یہ اسم التفضیل کا استعمال ہے, اکبر اصغر وغیرہ یہ ہے. اس میں آپ کے پاس کاؤنٹنگ ہے, لاکنہ کا استعمال ہے, کأنہ کا استعمال ہے. 3 4 چیزیں آپ یہاں سے استعمال کر لیں. اس میں آپ کو عدد ترتیبی ہے, الاول الثانی الرابع, آپ کوئی بھی استعمال کر لیں. جی شروع کے 5 چیپٹر میں سے کرنا ہے. جی اب آ جائیں جی آج کے چیپٹر پہ, آج کے ٹاپک پہ. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع. کل جو ہے ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا درس الحادی عشر, اور اس میں جو فوکس تھا وہ تھا فعل مضارع کی تصریف پر. فعل مضارع کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ فعل یفعل کے وزن پہ, یا یفعل کے, یا یفعل کے. تو ہوا کے لیے ہوتا ہے یفعل, ہم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یفعل سے ہم کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ فعل مضارع یفعل ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہم کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یفعلون, ہم یفعلون. پھر ہیا کے لیے ہیا تفعل, ہیا تفعل. اور ہن کے لیے یفعلنا. پھر انتا کے لیے تفعل, اور انا کے لیے افعل. ٹھیک ہے جی. اب کل اس کی پریکٹس کی تھی, اب آج ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع. کیا کرنا ہے؟ سینٹینس میں جو مبتدا ہے اس کو جمع کے لیے استعمال کرنا ہے. پہلا سینٹینس ہے الطالب یدخل الفصل. الطالب یدخل الفصل, اس میں جمع کس کو کرنا ہوگا؟ میرے پاس آپ کی والی کتاب نہیں ہے, چیپٹر 11 ہے. الطالب یدخل الفصل, اس میں جمع کس کو کرنا پڑے گا؟ جی مبتدا کو. مبتدا کون ہے؟ الطالب. الطالب کی جمع کیا ہو جائے گی؟ الطلاب. جب مبتدا جمع ہو گیا ہے تو خبر بھی اس کے اعتبار سے آئے گی, تو فعل بھی پھر اس کے اعتبار سے آئے گا. تو یدخلو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یدخلون. الطلاب یدخلون الفصل. پھر سیکنڈ سینٹینس کیا ہے؟ الرجل یأکل الرز. الرز کہتے ہیں چاول کو. الرجال, الرجل کی جمع ہو جائے گی رجال, یأکلو سے ہو جائے گا یأکلون الارز. ٹھیک ہے, الرجال یأکلون الارز. فی الفصل ضروری نہیں ہے, الفصل بھی صحیح ہے. میری آواز آن لائن آ رہی ہے؟ آن لائن آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے. جی الجملۃ الثالثہ العامل یعمل فی المصنع 8 ساعات. العامل کون ہوتا ہے جی؟ اور کام کرنے والا, ورکر. یعمل, عمل کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یعمل, کام کرتا ہے. عامل کام کرتا ہے فی المصنع,
فیکٹری میں 8 ساعت 8 گھنٹے. العاملون یعملون فی المصنع 8 ساعات. باقی آپ ایسے ہی رہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورکرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تھوڑا اور. جی التاجر یفتح الدکان فی الساعة الثامنة. تو جمع کیا ہو جائے گی؟ التجار یفتحون الدکان فی الساعة الثامنة. اب اس کے بعد الخامس کا بتائیں جی. طبیب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اطباء. تو سینٹینس شروع کیسے ہوگا واپس بتائیں. الاطباء الاطباء يذهبون الآن إلى المستشفى. الاطباء يذهبون الآن إلى المستشفى. فورتھ تھا التجار يفتحون الدکان. جی الطبیب مبتدا ہے. باقی پورا سینٹینس جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کی خبر ہے. اور خبر جو ہے وہ اپنے اندر ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں فعل ہے یذهب. یذهب کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے کون سی؟ ہوا. وہ کس کی طرف جاتی ہے؟ پیچھے طبیب کی طرف. ڈاکٹر وہ گیا الآن اس وقت مستشفیٰ کی طرف. جی اچھا جی. اب تھوڑا سا کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب تبدیلی آئی ہے نمبر 6 میں. اختی تبحث عن المکنسۃ. اختی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ میری بہن. اب مؤنث ہو گئی ہے تو مؤنث کے لیے ہیا کے لیے فعل تھا تفعل. تو تبحث عن المکنسۃ میری بہن ڈھونڈ رہی ہے جھاڑو کو. تو اب اختی سے جمع کیا ہو جائے گی؟ اخوات ہی نہیں ہے. اخت کی جمع. اخت کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ اخوات. اخنی اخوات. اخواتی فعل کا استعمال ہوگا. ہنہ کے لیے تبحث. ہیا کے لیے تبحث ہوتا ہے. ہنہ کے لیے کیا ہوگا؟ یب حسنا. اخواتی یب حسنا عن المکنسۃ. بارک اللہ فیک. میری بہنیں ڈھونڈ رہی ہیں جھاڑو کو. صحیح. جی نون پہ صرف فتحہ آئے گا الف نہیں آئے گا اس کے ساتھ. ڈھونڈنا تلاش کرنا. جی هكذا السابع. اسی طرح 7 ہے المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. المدرسات کی جمع کیا ہو جائے گی؟ المدرسات. المدرسات المدرسات. اور تدخل کی جمع کیا ہو جائے گی؟ جمع مؤنث المدرسات کے لیے يدخلن. المدرسات يدخلن الفصل في الساعة السابعة. پھر ہے جی الطالبة تكتب الدرس. طالبة کی کیا جمع ہو جائے گی؟ الطالبات يكتبن. كتب يكتب فهن يكتبن. الطالبات يكتبن الدرس. التاسع زميلة أختي تعرف اللغة الفرنسية. زميلة أختي کا مطلب کیا ہوگا؟ میری بہن کی کلاس فیلو یا دوست. تعرف. عرف یعرف کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جاننا. جاننا. میری بہن کی دوست جانتی ہے اللغة الفرنسیہ. صحیح. اس کی جمع کیسے کریں گے؟ زملات. زملات جو ہے وہ زمیل ان کی جمع ہوتی ہے. زمیلتن کی کیا جمع ہے؟ زمی. زمیلات. زمیلات. اخوات ضروری نہیں ہے. میری بہن کی دوستیں ہو سکتی ہیں کیونکہ مبتدا اصل میں جو ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میری بہن نہیں ہے. بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ زمیلہ کے بارے میں. صرف زمیلہ کو جمع کر دیں کافی ہے. زمیلات اختی یعرفن اللغة الفرنسية. صحیح. والعاشر بنت عمي تدرس تدرس في المدرسة الثانوية. بنت عمي کیا ہوگا؟ میرے چچا کی بیٹی تدرس في المدرسة الثانوية پڑھتی ہے مڈل میں. مڈل میں یا ہائر؟ ہائر ہو جائے گا نا. وہ تو المدرسة المتوسطہ نہیں ہوتا. ثانویہ ہائی اسکول ہوتی ہے. ہائی اسکول ہوتی ہے نا. جی تو اب اس کو جمع کس کو کرنا پڑے گا؟
بنت کی جمع کیا ہو جائے گی؟ بنات عمی یدرسنا، درس یدرس، فبنات عمی یدرسنا فی المدرسۃ الثانویہ. جی کیونکہ فعل کے اندر ضمیر اس اسم کی طرف جا رہی ہے، جب مبتدا چینج ہو گیا تو فعل کے اندر ضمیر بھی چینج کرے. جی بالکل. جی آن لائن آگے کوئی ریڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ آن لائن اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن کم رہتی ہے، تو اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مائک بھی کھول سکتے ہیں. اگر آپ کامنٹس میں جس طرح کچھ لوگ لکھ رہے ہیں تو کامنٹ سے ہی میں دیکھ رہا ہوں، مرضی آپ کی ہے. بنات عمی یدرسنا فی المدرسۃ الثانویہ، یہ 10th والا تھا. جی اس کے بعد سوال ہے انس الفاعلہ. انس الفاعلہ کا مطلب مؤنث کریں اب آپ فاعل کو. پہلے کیا کیا تھا؟ جمع کیا تھا. اب فاعل کو مؤنث کرنا ہے. فاعل کب آتا ہے جی؟ فعل کے بعد. بارک اللہ فیک. پہلے انہوں نے کہا تھا مبتدا کو کریں کیونکہ وہاں پہ وہ فعل سے پہلے لا رہے تھے. اب یہاں پہ کیا کہے؟ انس الفاعلہ، فاعل کو جو ہے آپ مؤنث کرتے ہیں فی کل من الجمل الاتیہ. مثلا این یدرس اخوک یا علی. کہاں یدرس پڑھتا ہے اخو کا، آپ کا بھائی اے علی. اس میں اخو کا میں اخو کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ وہ تھا اخا کا. اخو کا رفع میں ہے. کیوں رفع میں ہے؟ لیکن کیوں؟ واؤ سے ہے رفع میں، لیکن رفع کیونکہ یہ فاعل ہے. فعل کا فاعل کیسے ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے. تو یدرس فعل، اس کا فاعل اخو کا مرفوع یا علی. اب مؤنث کرنا ہے تو کس کو مؤنث کرنا تھا؟ انہوں نے کہا تھا فاعل کو. تو فاعل کون تھا سینٹینس میں؟ اخو. اخو کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اخت. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اخت آ گیا. اب اخت کے لیے فعل کس طرح آ جائے گا؟ ہیا کا. تو اینا تدرس اختک یا علی. ٹھیک ہے جی. تو اب سینٹینس ہے ہمارے پاس یش. اینا مبتدا بن، ہاں اس میں استفہام ہے تو مبتدا بنا دیں یا خبر بنا. خبر بہتر ہے. یہ سوال کے لیے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے من ہوتا ہے، من انتا، اصل میں چل سکتا ہے، بن سکتا ہے. ویسے اس کو خبر ہی بنا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خبر مقدم ہو جائے گی. خبر مقدم ہو جائے گی. جی الثانی یشرب ابی القہوۃ. یشرب سینٹینس میں کیا ہوگا؟ فعل. ابھی کیا ہو جائے گا؟ فاعل. القہوۃ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. فاعل ہونے کی وجہ سے ابھی کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ مرفوع. اور القہوۃ مفعول ہونے کی وجہ سے کون سی اعرابی حالت میں؟ منصوب. یشرب ابی القہوۃ. جب آپ نے کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ فاعل ہے تو اب کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ امنی، ام. تو انا کے ساتھ ہے تو امی. اب امی کے لیے فعل کیا آئے گا؟ تش. شریبا یش ربو، تو تش ربو امی القہوۃ. تشرب امی القہوۃ. جی الثالث، یہ فعل کیا ہے جی؟ لعبا یلعب. یلعب الطفل مع اختہ. یلعب الطفل مع اختہ. یلعب کا مطلب کیا ہوگا؟ کھیلنے کا. فعل ہو گیا. الطفل اس کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. پھر مع اختہ باقی ڈیٹیل ہو جائے گی جس سے مع جو ہے مضاف ہوگا اور اس کو چھوڑیں. اچھا اب فاعل کون ہے؟ طفل. طفل کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ طفلتو. آخر میں تا لگا دیں تو یلعبو سے کیا چینج ہو جائے گا پھر فعل؟ تلعب. تلعب الطفلۃ مع. اب یہاں پہ ایک اور چینج آئے گا. وہ کیا چینج آئے گا؟ اب یہ ہی کی جگہ آخر میں کیا ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. بارک اللہ فیک. کیونکہ جب طفل تھا تو وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا تو طفل کے لیے ضمیر آئی تھی ہا کی. اب جب طفلہ مؤنث ہو گئی ہے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلے گی تو اس کے لیے ہا مؤنث کی ضمیر ہو جائے گی. تلعب الطفلۃ مع اختها. تلعب الطفلۃ مع اختها. آپ نے جو سوال کیا کہ فرسٹ والے میں اختکی نہیں ہوگا، جی اختکی اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ علی جو ہے وہ مذکر ہے. علی سے بات ہو رہی ہے تو کاف ضمیر جو ہے وہ علی کے لیے ہے تو اس لیے فتحہ کے ساتھ آئے گی. وعلیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ ایک کوشچن ہے جی جناب. یہ نمبر 3 میں شیخ. نمبر شیخ یہ ما اختی ہا تا پر ہم کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں شیخ؟ مع جو ہے مضاف ہے، اخت جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. اخت یہاں پہ مفعول نہیں ہے، اصل میں مع جو ہے وہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، مع ظرف ہے اور اخت جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے. بن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے بنے لیکن بن سکتے ہیں. ہر وقت ضروری نہیں بنے گا، بن جاتے ہیں. اصل میں کچھ کلمات ہیں جو کہ بنیادی طور پہ معنی ان کا ظرف کا ہی استعمال ہوتا ہے. کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک کانٹیکس میں ظرف کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ظرف ہو، کبھی مبتدا بھی بن سکتے ہیں. شیخ یہ ما یہاں پہ ذرا کس طرح ہے؟
آپ کس میں کہہ رہے ہیں؟ سوری آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی. شیخ مع جو ہے مع مع یہ یہاں ظرف کس طرح بن رہا ہے شیخ؟ یہ مضاف کس طرح آپ نے کہا؟ ظرف شیخ ظرف ظرف کیا واضح کرتا ہے؟ شیخ یہ زمان یا مکان کے لیے آتا ہے. زمان یا مکان. یہ کھیل رہا ہے بچہ، کس جگہ کھیل رہا ہے؟ وہ جگہ جو کہ اس کی بہن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھا مکان شو کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے شیخ جزاک اللہ. اگر اس کا یہ معنی ہوتا نا کہ اپنی بہن سے کھیل رہا ہے تو پھر مع استعمال نہ ہوتا، پھر با استعمال ہوتا. یلعب الطفل باخته ہوتا پھر، کہ اپنی بہن سے کھیل رہا ہے. یہاں پہ اپنی بہن کے ساتھ، یعنی بہن یہاں ہے، وہ اس کے برابر ہے بیٹھ کے کھیل رہا ہے. تو شیخ یہ جو با ہوتا ہے حرف جر، وہ یہاں پہ ظرف نہیں بنتا. وہ ابھی وہ چھوڑیں، با کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں جس میں ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ابھی اس معنی میں نہ استعمال کریں. جی آپ کیا کہیں گے؟ اختیہا مضاف مضاف الیہ بالکل بن رہا ہے. مع پہلا مضاف ہے، اخت اس کا مضاف الیہ ہے، اخت پھر مضاف ہے، اور ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ. اس وجہ سے اخت پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اخت اس میں مفعول نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی الرابع يذهب الطالب الى المدرسة. تذهب الطالبة الى المدرسة. بارك الله فيك. وعليكم السلام. الخامس أين يجلس المدرس؟ أين تجلس المدرسة؟ صحیح. بارک اللہ فیکم. أين تجلس المدرسة. صحیح. تو کیا مذکر میں کیا ہو رہا ہے؟ واحد غائب میں یا سے استعمال ہو رہا ہے، اور مؤنث کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تا سے استعمال ہو رہا ہے. اب ایک کنفیوژن تھی جو کل آئی تھی، وہ یہاں پہ خود واضح کر رہے ہیں کہ تذهبوا اگر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ فعل مضارع تفعلوا تفعلوا کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے. اب اس میں دونوں امکان ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ مخاطب واحد کے لیے ہے، انت کے لیے تذهبوا، یا پھر یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہی یا تذهبوا. دونوں کے لیے فعل ایک ہی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کانٹیکسٹ جو ہے وہ واضح کرے گا کہ تذهبوا سے مراد انت ہے یا تذهبوا سے مراد ہیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کانٹیکسٹ بتائے گا. اچھا، اس کے بعد ایکسرسائز ہے حول الفعل فی کل من الجمل الآتیہ الی مضارع. اب اس میں کس چیز کو چینج کرنا ہے؟ فعل کو. فعل ماضی کا دیا ہوگا، اس کو چینج کرنا ہے مضارع میں. پہلا سینٹینس ہے، کیا سینٹینس ہے جی؟ انا ذهبت الى السوق. کیونکہ انا کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ذهبت. فعل ماضی میں ذهبت الى السوق، میں گیا بازار کی طرف. اب انہوں نے کیا کہا؟ اس میں فعل کون سا تھا؟ ذهبت ماضی کا. اب اس کو مضارع کیا تو کیسے کر دیا؟ انا اذهب الى السوق. ذهب ماضی، يذهب مضارع، هو يذهب، انا اذهب. ٹھیک ہے. الثانی غسل الولد وجهه بالصابون. غسل الولد وجهه بالصابون. اب اس میں فعل کہاں پہ؟ غسل. الولد اس کا فاعل مرفوع، وجهه اس کا مفعول منصوب. غسل مضارع کیا آتا ہے؟ یغسل. اب فعل کس کے لیے لانا ہے؟ الولد کے لیے. جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل کیسا آتا ہے؟ تھوڑی پرانی کہانی ہے. اگر فاعل فعل کے بعد ظاہر ہو جائے تو فعل واحد کا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو غسل مضارع تھا، یغسل، تو کیا استعمال ہوگا؟ یغسل الولد وجهه بالصابون. یغسل الولد وجهه بالصابون. معنی امید ہے کہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. الثالث الطلاب خرجوا من الفصل. اب اس میں فعل کون سا ہے؟ خرجو. یہاں پہ یہ ضمیر کے ساتھ ہے، واو ضمیر کے ساتھ، جو کہ ہم کے لیے ہے، اور پیچھے کس کی طرف لوٹے گی؟ الطلاب کی طرف، جمع کے لیے. تو اب ہمیں خرجو کو چینج کرنا ہے. خرجہ کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یخرجو. یا خرجہ یخرجو، نصر ینصر کے وزن پہ خرجہ یخرجو. یہ تھا واحد کے لیے. یخرجو سے جمع کیا بنے گی؟ یخرجون. تو سینٹینس کیا بن جائے گا؟ الطلاب یخرجون من الفصل. بارک اللہ فیک. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ یہ الطلاب اگر اس کی ترتیب شیخ اوپر والے جملے کی طرح کر دی جائے تو یہاں پر فعل سنگل ہو جائے گا پھر یہ؟ جی پھر فعل واحد کا آ جائے گا. اوکے شیخ جزاک اللہ. آپ کا راستہ صاف نہیں ہوا ہے لگتا ہے ابھی تک. نہیں شیخ، کل تو بڑی مشکل سے معاملات ہو گئے تھے، آج نہیں نکلے ہم. چلیں اللہ آسان کرے. جی الرابع، آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟ اوکے. الرابع بأي جامعة. اس کو کیسے پڑھوں گا آگے؟ درست ہوتا ہے ہیا کے لیے. ہیا درست. یہاں پہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ فیصل سے. تو فیصل کون ہو جائیں گے؟ مذکر مخاطب واحد. واحد مذکر مخاطب کے لیے فعل کیسے پڑھیں گے؟ بأي جامعة درست. بارک اللہ فیک. بأي جامعة درست یا فیصل. درستی کس کے لیے پڑھا جائے گا؟ مؤنث سے اگر خطاب کر رہے ہو. درست کس کے لیے پڑھیں گے؟ درست مؤنث لیکن غائب والی. اور درست تو کس کے لیے آئے گا؟ انا کے لیے، متکلم کے لیے. بارک اللہ فیک. بأي جامعة درست یا فیصل. کس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے یا فیصل. اس میں فعل کیا تھا جی؟ درستہ. درستہ درسا. درسا کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یدرسو. بارک اللہ فیک. اب ہمیں انت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو انت کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تدرسو. بارک اللہ فیک. بأي جامعة تدرسو
یا فیصل، فورتھ کی ٹرانسلیشن بھی بتا دیں، بتا دیجیے. بی ای کا مطلب ہوگا ای جامعۃ کا مطلب تھا کون سا جامعہ. تو کون سے جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ با سے مراد یہ ہے کہ کون سے جامعہ میں، کون سی یونیورسٹی میں. ان وچ یونیورسٹی آر یو اسٹڈی. الخامس الطالبات دخلنا الفصل، یہاں پہ فعل کون سا ہے؟ دخلنا. دخل کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یدخلو. الطالبات کے لیے کیا استعمال ہوگا پھر؟ یدخلنا. یفعلنا کے وزن پہ یدخلنا. الطالبات یدخلنا الفصل. اب دیکھیں عماد آپ نے پوچھا تھا نا الفصلہ، یہاں پہ ٹیکنیکلی ظرف ہے. ٹیکنیکلی جو ہے وہ ظرف ہے. کس طرح پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ فی محذوف ہے. شیخ فی فصلی تھا، فی الفصلی تھا، تو یہ الفصلہ جو ہے وہ ظرف ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مفعول فیہ، کہ ان کا دخول کہاں پہ ہوا تھا؟ فصل میں. لیکن فصل ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ مضاف کے طور پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی السادس. تو پھر آمنہ کا کیا کریں گے اگر کھیل آپ نے لیا ہے؟ لعبت فاعلت لعبت. آمنہ تو فاعل مع اختها. اب لعبہ کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یلعبو. تو آمنہ کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تلعبو. مؤنث سے واحد مؤنث، تو تلعبو آمنۃ مع اختها. کتب المدرس الدرس علی السبورہ، اس میں فعل کون سا ہے؟ کتبہ. کتبہ مضارع یکتبو. نصر ینصر کتبہ یکتبو. مدرس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تو فعل کیا استعمال کریں گے مضارع میں؟ یکتبو ہی آئے گا، واحد مذکر ہے. یکتب المدرس الدرس علی السبورہ. امید ہے کہ آن لائن والوں کو بھی یہ چیزیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ. کہیں نہ کہیں اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو تو پلیز بتا دیجیے گا. آپ کی پارٹیسپیشن کلاس میں کم ہے، تو امید ہے کہ کلیئر ہوں گی چیزیں. الثامن سأل الطلاب المدرس اسئلة كثيرة. اب یہاں پہ جو ہے انہوں نے آپ کے پچھلے جو آپ کی یادیں ہیں ماضی کی، ان کو تھوڑا سا کنگالا ہے. سأل الطلاب، سوال کیا کتنے اسٹوڈنٹس نے؟ جمع نے. تو اگر جمع اسٹوڈنٹس ہیں یعنی فاعل جمع کا ہے، تو سأل واحد کا کیوں آیا ہے؟ شیخ فعل ظاہر ہے، وہی بن فاعل فعل ظاہر ظاہر، فاعل ظاہر ہے. فاعل جو ہے اگر فعل کے بعد ظاہر ہو رہا ہو یعنی ضمیر کے طور پہ نہ آ رہا ہو، تو پھر فعل کیسا آتا ہے؟ ماضی واحد. واحد کا آتا ہے. صرف مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث ہوگا. لیکن اگر فاعل فعل کے بعد لکھا ہوا آ رہا ہے تو پھر فعل واحد کا آئے گا. تو طلاب ہے جمع، لیکن چونکہ وہ فعل کے بعد لکھی ہوئی آ رہی ہیں یعنی لکھے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فعل جو ہے وہ واحد کا آیا. سألہ، سوال کیا کنہوں نے؟ الطلاب نے. اگر ہم اس کو ضمیر لگا دیتے سألو، تو پھر مسئلہ کیا ہوتا کہ ضمیر کو پیچھے کوئی چاہیے ہوتا ہے، سینٹینس میں پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. تو اس نے ضمیر کا استعمال ہی نہیں کیا، ایسے فعل کو استعمال کیا جس میں ضمیر نہیں ہے. یہاں پہ سألہ کے اندر کوئی فاعل نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، صرف فعل ہے. سوال کیا، کس نے سوال کیا؟ آگے مینشن کر دیا. طلاب فاعل، اسٹوڈنٹس نے، المدرسہ ٹیچر سے، اسئلۃ کثیرۃ. اب سألہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یسألو. اگر سینٹینس کو اسی طرح رکھیں گے تو فعل پھر واپس کون سا استعمال ہوگا؟ واحد کا ہی استعمال ہوگا. تو یسأل الطلاب المدرس اسئلۃ کثیرہ. شیخ یہ سأل یسأل ہوتا ہے. جی سأل یسأل فتح یفتح کے بدن. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ خالی، ہاں ضمیر سے خالی، ضمائر سے خالی. جی التاسع نزل الرکاب من الحافلۃ. راکبن کی جمع ہوتی ہے رکاب. راکب کس کو کہتے ہیں؟ سوار، پیسنجر، اس کی جمع پیسنجرز. تو نزل کا فعل کیا ہوتا ہے؟ ینزلو. نزل ینزلو ضرب یضرب کے وزن پہ. تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا پھر؟ ینزل الرکاب من الحافلۃ، کیونکہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ فاعل ظاہر ہے تو فعل واحد کا ہی ہے. مذکر ہے تو مذکر کا فعل ہے. ینزل الرکاب من الحافلۃ، پیسنجرز اتریں گے. حافلہ کس کو کہتے ہیں؟ بس کو. تو بس سے اتریں گے. صحیح. العاشر، یہ کیا فعل ہے جی؟ غسلت. غسلت کیوں؟ غسلت کیوں؟ امی. آگے فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے فعل مؤنث کا آیا. غسلت ام الثیاب، میری امی نے کپڑے دھوئے. غسلہ مضارع یغسل. غسلہ یغسل ضرب یضرب کے وزن پہ. تو پھر فعل کیا بن جائے گا؟ تغسل. تغسل امی ثیاب، کپڑے. ثوب کی جمع ثیاب. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کوئی چیز سوال کلیئر نہ ہو بتا دیں پلیز. اچھا جی، اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. تأمل المثالین، دونوں مثالوں پر غور کریں. پھر کیا کریں؟ حول الافعال، کس کو چینج کرنا ہے؟ افعال کو
فی الجمل الآتیہ الی افعال منفیہ. منفیہ کا مطلب انکاری، نفی میں کر دیں. مثبت میں لکھیں گے آپ اس کو منفی کر دیں. پہلی مثال کیا ہے؟ کتب احمد الدرس. احمد نے کیا کیا؟ درس لکھا. یہ کتبہ کون سا فعل ہے؟ ماضی کا. تو ماضی کی نفی انہوں نے کیسے کی؟ ما کتب احمد الدرس. کس حرف سے کی؟ ما سے. ما کہہ دیا کہ ما کتب احمد الدرس، احمد نے نہیں لکھا لیسن کو. لیکن الثانی کیا ہے؟ یکتب احمد الدرس، کہ احمد اب فعل کیا ہو گیا؟ یکتب مضارع کا ہو گیا. تو مضارع کی نفی وہ کیسے کر رہے ہیں؟ لا سے. لا یکتب احمد الدرس. تو سمپل سی بات ہے، ماضی کی نفی کریں گے ما سے، مضارع کی نفی کریں گے لا سے. صرف یہی دونوں نہیں ہوتے، اور بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن ماضی میں زیادہ ما استعمال ہوتا ہے، مضارع میں لا ہوتا ہے، اور بھی طریقے ہوتے ہیں. لیکن اگر فعل ماضی لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ما کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. مضارع بھی ما آ سکتا ہے، ماضی میں بھی لا آ سکتا ہے، ریورس بھی ہو سکتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. اور ماضی میں ایک شرط کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر لا آئے گا تو وہ کچھ کہتے ہیں تکرار کے ساتھ ہو، یعنی لا صدق ولا. جی ٹھیک ہے. لیکن ابھی آسانی کے لیے ماضی ہے تو اس کی نفی ما سے کریں، مضارع ہے تو اس کی نفی لا سے کریں. اگر آپ فارمز آف ورب لکھوا دیں تو ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی، جیسے ہم انگلش میں یاد رکھتے ہیں گو وینٹ گون. جی یہ اگر لکھنے میں اتنا ہی ہیلپ فل ہے تو آپ کو میں اسائنمنٹ دے دیتا ہوں. میں آپ کو پیج نمبر ہی بتا دیتا ہوں، آپ کتاب میں سے لکھ لیں. کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ جب میں نے آپ کی کلاس میں کہا تو نہیں کہا تھا، لیکن جب بھی ہم فیل اس طرح کلاس میں ریڈ کریں تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس کو زبان سے آپ پروناؤن ضرور کریں. ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے بیٹھ کے یاد کر لیں گے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جو اگر کلاس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، میرے خیال میں بہتر یہ کہ کلاس میں ہی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے محنت کر کے فوکس کر لیں. آدھے پونے گھنٹے کی بات ہے، لیکن آپ کلاس میں اگر یاد کر لیں گے تو آپ کی زبان پہ یہ ورڈ چڑھ جائے گا. اور اس کو چڑھانا زبان پہ، اب آپ الگ سے ٹائم نکال کے بیٹھیں یہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ آپ کلاس میں ہی جب ہم کہیں تو آپ اس کو ریپیٹ کریں. ماشاء اللہ کلاس میں جو بیٹھیں یہ بھی بتا ہی رہے ہیں کافی افعال کا، اور ایسا نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، کچھ افعال پھر بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ خود لکھ کے خود کر لیں. اگر میں لکھوں گا نا تو پھر کہیں نہ کہیں ایک تو کلاس میں بھی ہمارا ٹائم لگے گا جو کہ ہمارے پاس ویسے ہی کم ہے، اور دوسرا پھر مجھے پتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان سے ہی یاد کر لیں. بول بول کے کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، سمپل سی بات ہے. بول بول کے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کلاس میں ہی جو ہے وہ، اور آن لائن والوں کو تو آسانی ہے. امید ہے کہ اگر کمرے میں کوئی اور نہیں ہے تو آپ زور سے بول دیں. کتاب میں اور کلاس میں سب زور سے نہیں بول پاتے. جی پہلے سینٹینس کی نفی کیسے کریں گے؟ جی تو سینٹینس کیا بن جائے گا؟ انا لا اشربو. آگے اعراب کیا ہوگا شاید کا؟ اشا یا مفعول. ٹھیک ہے. اور اشربو کا فاعل کون ہوگا؟ انا ہوگا جو اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جی. انا لا اشربو الشایا، میں چائے نہیں پیتا. آپ کو بھی نہیں پینی چاہیے، آپ بھی نہ پئیں. ابھی اس کو نہیں، ابھی فیل کی نفی سمپل رکھیں. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس سینٹینس میں اس طریقے سے نہیں بولا جائے گا. وہ پھر جملہ اسمیہ ہوگا تو اس طریقے سے بولے. یہاں پہ فیل کی نفی کرنی ہے نا، فیل کی نفی کے لیے فیل کے ساتھ آئے. جی سیکنڈ کی کس طرح کریں گے نفی؟ اور سینٹینس ہی بتائیں. لعبنا كرة القدم اليوم. اليوم کا اعراب کیا ہوگا؟ اليوم ما لعبنا كرة القدم اليوم. ما لعبنا كرة القدم اليوم. لعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعبہ یلعب کھیلنا، كرة القدم فٹ بال، اليوم آج کے دن. الثالث ما لگائیں گے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ نیٹ ورک پرابلم ہو رہا تھا، یہ ابھی شروع میں ابھی آپ نے 2 لائن کیا بتایا کچھ سمجھ نہیں آیا. کیا مصطفیٰ احمد، کیا مجھے سمجھ نہیں آیا؟ کیا 2 لائن سمجھ نہیں آئی؟ ماضی کی نفی کریں گے تو ما سے کریں، فعل ماضی کی نفی ما سے کریں، فعل مضارع کی نفی لا سے کریں، بس اتنی سی بات ہے. تو پہلے سینٹینس میں فعل مضارع تھا تو لا سے نفی کر دیں، سیکنڈ سینٹینس میں فعل ماضی ہے تو ما سے کر دیں، بس اتنی سی بات. آپ کیا کریں؟ جی ہم کھیلے، ہم نے کھیلا. جی آخر میں جو نہ ہے وہ اس کا فاعل ہے. جی نمبر 3 کیا ہو جائے گا؟ ابھی لا يذهب الى السوق كل يوم. فعل سے پہلے لگائیں، فعل سے پہلے. اگر ابھی فعل ہے تو ابھی سے پہلے لگا دیں، اگر ابھی فعل نہیں ہے تو فعل سے پہلے لگا دیں. اس طرح پتہ چل رہا ہے. ابھی لا يذهب الى السوق كل يوم. سینٹینس کے شروع میں یوز نہ کریں، فعل سے پہلے استعمال کریں. ٹھیک ہے. فعل سے پہلے استعمال کریں، سینٹینس کے شروع میں نہیں. نمبر 4 اختی لا تدرس بالجامعة. الخامس آگے اما حفظتی سورة النبأ یا مریم. اور یہ حفظہ کا فعل مضارع میں کیسا آتا ہے؟
حفظ يحفظ، حفظ يحفظ، حفظ يحفظ. اما حفظتی سورۃ النبأ یا مریم. سورتن میں سورہ کون سی رابعہ حالت میں؟ سورتا نصب میں، وجہ مفعول ہے. اور النبأ کون سی رابعہ حالت میں؟ مجرور ہے، وجہ مضاف الیہ. بارک اللہ فیک. اگر ماضی میں کسرہ آ جائے نا فاعلہ، تو زیادہ چانس ہوگا کہ وہ سمیع یسمع کے وزن پہ، زیادہ چانس چاہیے، کیونکہ حسیبہ یا حسیبو کے وزن پہ بہت کم افعال ہیں. زیادہ چانس اسی کا ہے کہ وہ اگر ماضی میں کسرہ آ رہا ہے تو مضارع میں جو ہے وہ فتحہ آ جائے گا، فاعلہ یا فاعلو کے وزن پہ زیادہ چانس اسی کا ہے. اگر تکا مارنا بھی ہو تو ماضی میں اگر فاعلہ ہے تو مضارع کو یا فعلو ہی کرے. تأمل المثال ثم اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال. استقبال کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کا ویلکم، وہ اردو والے استقبال. یہاں پہ مراد اس کو مستقبل کر دینا. ٹھیک ہے، حرف الاستقبال ایسا حرف جو کہ میننگ کو مستقبل میں بنا دے گا. اگر آپ کو یاد ہو، فعل ماضی کیا کرتا ہے؟ بولنے سے پہلے کی بات پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے. اور فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ حاضر اور مستقبل دونوں کو ہوتا ہے، حال اور مستقبل دونوں. کچھ ورڈز آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس فعل کو پھر مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں مستقبل اور حال تو دونوں مضارع میں موجود ہوتے ہیں نا، لیکن وہ اگر حرف آ جائے گا تو پھر حرف الاستقبال کیا کرے گا؟ اب اس میں مستقبل کا معنی ہے، اب اس میں حال کا معنی نہیں ہے. جیسے سَيَرْجِعُ الْمُدِيرُ غَدًا، فعل کیا تھا؟ یرجع، رجع یرجع. یرجع کا مطلب کیا تھا؟ لوٹ رہا ہے یا لوٹے گا. جب انہوں نے کہہ دیا سَيَرْجِعُ تو اب مطلب کیا ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی، مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ لوٹے گا. اور سا میں تھوڑی سی قربت ہوتی ہے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عن قریب کا ترجمہ کرتے تھے کہ جلد لوٹیں گے. کون؟ مدیر. اور غدن کا مطلب کیا ہے؟ کل، آنے والا کل. سَيَرْجِعُ الْمُدِيرُ غَدًا پرنسپل جو ہے وہ کل لوٹیں گے. نمبر 3 میں ما نہیں یوز ہوگا، لا یوز ہوگا. فعل یذهب ہے مضارع، تو مضارع کی نفی لا سے ہوگی. جی، ایسا حرف جو کہ مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دے. سیکنڈ سینٹنس ہے سأذهب الى مکہ بعد اسبوع انشاءاللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ سأذهب میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، کہاں جاؤں گا؟ مکہ جاؤں گا بعد اسبوع انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ مکہ. السلام علیکم. اسبوع معنی ہوتا ہے ہفتہ، ویک. اسبوع کا ویسے مطلب ہوتا ہے ہفتہ، ویک. بعد اسبوعین کا مطلب ایک ہفتے بعد. اگلے ہفتے کہنا ہوگا تو کہنا پڑے گا الاسبوع القادم، آئندہ آنے والا ہفتہ. جی، جیم کیا ہو جائے گا؟ اذهب الى الملعب كل مساء. اس کا کیا مطلب ہے؟ اذهب الى الملعب كل مساء، میں جاتا ہوں پلے گراؤنڈ کی طرف، کھیل کے میدان کی طرف ہر شام. سأذهب هذا المساء الى المکتبۃ. آج کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا اس شام، کیا کروں گا؟ لائبریری کی طرف جاؤں گا. سأذهب میں جاؤں گا، هذا المساء آج شام یا اس شام، الى المکتبۃ. سر سین سے عن قریب کا مطلب آتا ہے. جی، عن قریب کا مطلب آ جاتا ہے. اور اعراب اسبوع کا کیا ہوگا؟ اسبوع کا اعراب یہاں پہ جو ہے مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب آپ کیا کریں جی؟ ایک اور آگے انہوں نے دیا ہوا ہے متی یرجع ابوک من بغداد یا علی، تو انہوں نے کہہ دیا اب اس کو مستقبل میں کیسے کر دیا؟ سیرجع بعد اسبوعین. جواب میں کیا کیا انہوں نے؟ سیرجع. آپ باقی سوالوں پہ غور کریں اور ان کا جواب آپ لکھیں. میں آ رہا ہوں. جیم تھا اذهب الى الملعب كل مساء، میں جاتا ہوں پلے گراؤنڈ کی طرف ہر شام. ساذهب هذا المساء الى المکتبۃ، میں جاؤں گا یہ شام لائبریری کی. دانے کا بھی سوال اندر تو ہو نہیں سکتی، پائپ خراب ہو جائے گا نا، مسئلہ ہے. ورنہ میں بٹھا دیتا. آن لائن کا بھی تو مسئلہ ہے نا. اچھا جی، تو ایک خوشخبری کی اور اداسی کی بات یہ ہے کہ اگلا پیریڈ بھی آپ عربی ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. شیخ عبید جو ہے وہ راستے میں آ رہے تھے، تو وہ الحمدللہ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، مطلب وہ کچھ معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا. ٹھیک ہے جی. ان کو سمجھ میں آ گیا.
وہ کہتے ہیں جس کو سمجھ میں آ گیا اس کے لیے اس میں خیر ہے، جس کو نہیں سمجھ میں آیا اس کے لیے اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے جی. متا یرجع، مسا کا مطلب ہوتا ہے شام، صباح کا مطلب صبح کا، مسا کا مطلب شام کا. جی نیکسٹ کلاس جو ہے وہ عربی کی ہے. تو آپ سوئے ہوئے تھے تو سوتے رہیں، جاگ رہے تھے تو جاگتے رہیں. آمین. آمین. جی متا یرجع ابوک من بغداد یا علی، کب لوٹیں گے آپ کے ابو بغداد سے اے علی؟ اب انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ سیرجع. سیرجع کیوں؟ کیونکہ ابھی نہیں لوٹ رہے، مستقبل میں لوٹیں گے بعد اسبوع. اب سوال ہے جی ریان بھائی، این تذهب هذا المساء، سوال کیا ہے؟ این تذهب هذا المساء، سوال کیا ہے؟ این، این کا مطلب کہاں، کہاں. تذهب، تذهب صحیح ہے. ذهبت ماضی کا نہیں ہے، تذهب مضارع. آپ کہاں جا رہے ہو یا جاؤ گے؟ هذا المساء، اس شام. ٹھیک ہے. اب آپ نے جواب دینا ہے کہ میں جاؤں گا، حرف استقبال سین استعمال کرتے ہوئے. تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ نہیں، میں نے سوال کیا تھا کہ آپ جائیں گے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ سأذهب هذا المساء، لیکن کہاں، کہاں جائیں گے آپ بتائیں. گراؤنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ کہیں اور چلے جائیں اگر گراؤنڈ نہیں آتا. الا، مسجد کی طرف جائیں گے نا، تو کیا کہیں گے؟ سأذهب الى المسجد. ویسے کہتے ہیں گراؤنڈ کو ملعب، لیکن اچھا ہے آپ نہیں گئے، آپ مسجد چلے گا. اچھا ہے، ایک کام کر. جی متا الى السوق بھی ہو سکتا ہے، بالکل. سأذهب الى السوق، نہ جائیں تو اچھا ہے. بازار جو ہے ویسے بھی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. یہ بازار جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ پلے گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے. ہاں مطلب کچھ لوگ چلے جائیں جن کو ضرورت ہے، جو سارا دن کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے. وہ کبھی کبھی کلاس میں بھی بیٹھ جائیں، یا سوتے رہتے ہیں یا کھیلتے رہتے ہیں. اور اب تو ملعب ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اپنا. الثالث متى تكتب الرسالة إلى أمك یا افنان، متى تكتب الرسالة إلى أمك. یار ان کی کتاب چھوڑو، نہیں پھر ان سے سوال ہے. جی جناب آپ جواب دیں. یہ کتاب لینے والا سین نہیں ہوتا، وہ بیچارہ کتاب محنت سے لایا ہے تو نہیں. متا، پھر سوال سمجھو سن کے. متا، متا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے مطلب، اس میں مطلب نہیں لکھا ہوا. متا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کب. تکتبو، کتب یکتبو، لکھیں گے آپ. الرسالہ، رسالہ کہتے ہیں، رسالہ کہتے ہیں اس کو، خط کو. الا امک، اپنی والدہ کو. اب آپ جواب دیں سر. یونس کو چھوڑے نا، آپ جواب دیں نا. میں کیسے لکھوں گا؟ سا اکتبو، سا اکتبو کب. الا ولا چھوڑا، کب لکھوں گا بس یہ بتا دیں. سا اکتبو کب لکھو گے؟ بازار کی طرف لکھو گے؟ کب لکھو گے تو آپ وقت بتاؤ، ٹائم بتاؤ. یہ کہہ دو مغرب کے بعد لکھ لوں گا، کلاس کے بعد. بعد صلاۃ العشاء ساکتب، صحیح ہوگا. مطلب آپ پورا کہنا چاہیں تو آپ کہیں گے ساکتب الرسالۃ الی امی بعد، بعد الصلاۃ کہہ لیں، بعد العشاء کہہ لیں. آن لائن انہوں نے کیا کہا، حاضر المساء کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ کو شارٹ کرنا ہے تو آپ کہہ دیں ساکتبھا، میں لکھوں گا اس کو، الرسالہ کو، حاضر المساء، اس شام. ابھی ایک سیکنڈ اس کو چھوڑا، ابھی جو ہے اس پہ فوکس کر لیں. نہیں نہیں وہ پھر ٹائم ہوگا. یا زاہد متا تغسل السیارۃ، متا تغسل السیارۃ. ظاہر بھائی آپ نے جو لکھا ہے بعد الصلاۃ عصری، ایسے نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے بعد صلاۃ العصری، کیونکہ صلاۃ مضاف بنے گا تو اس پہ ال نہیں آ سکتا پھر. جی ظاہر بھائی متا تغسل السیارۃ، اپنی نہیں بس صرف گاڑی. شبریز بھائی آپ کا جواب اچھا ہے، بس اس میں کوشش کریں ایک مفعول ایڈ کر دیں. مفعول کیسے ایڈ کریں گے؟ جی زاہد بھائی بالکل صحیح، شبریز بھائی بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. تغسل السیارۃ، آپ کب دھوئیں گے یہ بتائیں. ولد کو چھوڑیں، ولد چھٹی پہ گیا ہوا ہے، وہ امی کو خط لکھ رہا ہے. آپ کب لکھیں آپ؟ جی تو اب آپ جواب دیں گے نا ساغسل، کب.
جی جی آپ نے کہہ دیا ساغسل سیارتا کہ میں گاڑی دھوں گا، اب بس بتانا ہے کب. فس فس صباحی، فس صباح، وہ سمجھ میں آتا ہے کل، یعنی آنے والی صبح ہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا ساغسل، ماضی نہیں کہا کہ میں نے دھویا ہے. اب اگر ابھی شام ہے تو یہ آنے والی صبح میں دھوئیں. کیا صبح میں ہی کہہ رہے ہو؟ ہاں تو میں پوچھنے والا پھر سوال کرے کہ آج صبح کہہ رہے ہو یا کل پہ ٹوپی ڈالے، تو پھر وہ کہنے والا کہے گا کہ یعنی آپ مراد کل کی یا ابھی آپ تیار ہیں، صبح تو ہو رہی ہے. اس طرح جواب مناسب نہیں رہے گا. مطلب آپ مثال کے طور پہ اگر آپ صرف اتنا کہتے ہیں شام کے وقت ہی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کب جائیں گے اور آپ کہیں میں شام میں جاؤں گا، تو اگر شام تو ہو رہی ہے، یا تو آپ بولیں گے کہ میں اس شام جاؤں گا یا ابھی جاؤں گا، یا پھر ٹائم بتا دیں گے. جی بالکل، جی بالکل. بعد الیومی، بالکل بعد الیومی بھی کر سکتے ہیں، غدن بھی کر سکتے ہیں، کل، بہت سارے طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں. بعد درس بھی کر سکتے ہیں، بالکل. بعد اوقات المکتبی، بالکل صحیح ہے، بعد اوقات المکتبی مطلب آفس کے ٹائمنگز کے بعد. صحیح. الخامس متى تذهب الى الحلاق، حلاق کون ہوتا ہے جی؟ حجام، نائی. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ حلاق کو حلاق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حلق کرتا ہے. حلق، حلق سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ عمرے کے بعد حج کے بعد حلق کراتے ہیں، سنا ہے نا؟ پہلے اس کہانی کو تو ختم کرو، دوسری کہانی کو شروع کرو. تو حلاق کو حلاق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ حلق کرتا ہے. تو حلاق کس چیز کا صیغہ ہوا؟ یہ ہوا اسم تو ہے لیکن صیغہ کس چیز ہوا؟ جو بہت زیادہ حلق کرتا ہے. یہ بہت زیادہ کا میننگ کس میں ہوتا ہے؟ فاعل کے وزن میں، تفضیل میں سب سے کمپیریزن میں ہوتا ہے مبالغہ. مبالغہ جیسے غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، ستار بہت زیادہ چھپانے والا. تو حلاق جو کہ بہت زیادہ حلق کرتا ہے. نہیں جی بالکل، بالکل درجیوں کی طرح سارے بال اتار دیتا ہے. اچھا جی، متى تذهب الى الحلاق، کب آپ جائیں گے حلاق کی طرف؟ جی متى تذهب، بعد یوم، بارک اللہ فیک. ساذهب الى الحلاق او الیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ حلاق آپ ریپیٹ نہ کریں. ساذهب الیہ بعد یومین. صحیح. فی ای محطة تنزل یا اخی، جی بھائی فی ای محطة تنزل، محطہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ، اسٹیشن. سانزل، آپ نے جو دریا اپنے نام میں پروناؤنس کروا رہا، معذرت، بس اس میں آپ نے محطہ کے جو آخر میں تا لکھا ہے وہ گول والی تا ہو جائے گی، اور قادمہ میں آپ نے ہا لکھا ہے وہاں پہ بھی گول والی تا آ جائے گی. ٹھیک ہے، باقی آپ کا سوال جواب صحیح ہے. سانزل، اب لیکن آپ کو فی کا استعمال کر لیں تو بہتر ہے. سانزل، انہوں نے کہا ہے سانزل فی المحطة القادمة، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سانزل فی المحطة القادمة، آنے والا، تو آنے والے اسٹیشن پہ. ٹھیک ہے، سانزل فی المحطة القادمة، میں نیکسٹ اسٹیشن جو کمنگ اسٹاپ ہے اس پہ اتر جاؤں گا. اگلا قادمہ، اس پہ اب آگے اتر نہیں سکتے نا. الماضیہ، ماضیہ گزرا ہوا. المحطة الساحوال بھی کہہ سکتے ہیں، محطة الساحوال بھی کہہ سکتے ہیں، محطة حیدرآباد بھی کہہ سکتے ہیں، محطة الثانیہ، المحطة الثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لاسٹ والی کا ٹرانسلیشن متى تذهب الى الحلاق، آپ کب جائیں گے باربر کے پاس؟ تو انہوں نے کہا ساذهب بعد یومین، میں جاؤں گا 2 دنوں بعد. اچھا جی، اگر آپ کو ایک بہت پرانی بات یاد ہو کہ اسم اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے، اسم اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں اپنا معنی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. زمان فعل جو ہے اپنے وزن کے اعتبار سے ایک زمانے کا حامل ہوتا ہے، اس میں ایک زمانہ ہوتا ہے. اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا اب مثال کے طور معنی تو دونوں واضح کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں نے لکھا، اس میں کیا ہے؟ میں نے لکھا، کب لکھا؟ ابھی لکھ رہا ہوں؟ نہیں ابھی لکھ رہا ہوں. کل لکھوں گا؟ نہیں. تو بولنے سے پہلے لکھ چکا ہوں نا، کیوں زمانہ نہیں ہے؟ میں نے لکھا فعل ماضی ہے، میں لکھ رہا ہوں مضارع ہے، میں لکھوں گا مضارع مستقبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کتبہ ماضی، یکتب مضارع. لیکن لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اب لکھنا جب میں کہہ رہا ہوں، لکھنا دا ایکٹ آف رائٹنگ، یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے؟ یہ اسم ہے. معنی اس میں فعل کا ہے، لکھنا معنی فعل کا ہے، ایکشن کا ہے. لیکن جب آپ نے اس کو زمانے سے نکال دیا، صرف اس کے اندر معنی رہنے دیا فعل کا، تو ایسے ورڈ کو کہتے ہیں مصدر. مصدر، مصدر خاص اسما ہوتے ہیں جن کے اندر معنی فعل کا ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا. جیسے کہ جلسا یجلسو، وہ بیٹھا وہ بیٹھے گا، لیکن بیٹھنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جلوس، بھی آئے گا. تو یہ جو ورڈ ہے بیٹھنا، لکھنا، بھاگنا، سوئمنگ کرنا، دیکھنا، کھانا پینا، ان سب میں کیا ہے؟ فعل کا معنی ہے لیکن زمانہ نہیں ہے. ایسے اسم کو کہتے ہیں مصدر. اب آپ دیکھیں آگے جو ایکسرسائز ہے، اقرأ المثالین ثم اکتب مصادر الافعال الاتیہ علی اغراریہا،
انہوں نے آپ کو ماضی دیا ہے، مضارع دیا ہے، اور آپ کو بتایا کہ آپ ان کا مصدر لکھیں. تو جیسے پہلی ایگزامپل ہے دخل یدخل. دخل فعل ماضی ہے، وہ داخل ہوا، فعل ماضی. یدخل وہ داخل ہو رہا ہے یا ہوگا. دخول، دخول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونا، ہو رہا ہے نہیں، داخل ہونا. وہ اس میں فعل ہے نا، وہ فعل اس میں زمانہ ہے. دخول جو ورڈ ہے اس میں زمانہ نہیں ہے. دخول کا مطلب ہوتا ہے صرف داخل ہونا. اب دیکھیں اس میں چونکہ معنی صرف اپنا ایک معنی ہے فعل کا لیکن زمانہ نہیں ہے، تو یہ اب کیا بن گیا؟ اسم. اور دخول چونکہ یہ اسم ہے اس لیے اس کے آخر میں کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی. ٹھیک ہے، تو دخول یہاں پہ فعول کے وزن پہ ہے، مصدر دخل یدخل کا. اسی طرح خرج یخرج، خروج. خروج کا مطلب کیا ہوگا؟ نکلنا. وہ نکلا یا وہ نکلے گا نہیں، صرف نکلنا. دا ایکٹ آف گیٹنگ آؤٹ از خروج. اور اس میں بھی تنوین آ رہی ہے. اب اسی پیٹرن پہ جلس یجلسو کا مصدر کیا بنے گا؟ جلوس. نزل ینزل نزول. رکب یرکب رکوب. سجد یسجد سجود. رکع یرکع رکوع. صعد یصعد صعود. انہوں نے صرف ایک پیٹرن کے آپ کو مصادر کی کچھ ایگزامپلس دی ہیں. مصدر کے اور بھی وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. لیکن تعارف کیا ہو گیا کہ ایسا ورڈ جس کے اندر فعل کا معنی ہو لیکن زمانہ نہ ہو، ایسے ورڈ کو کہتے ہیں مصدر. مختلف افعال کے مختلف اوزان پہ مصدر آتے ہیں. ایک وزن جو ہے اس کا فعول کے وزن پہ، جیسے دخول خروج. جلوس مطلب بیٹھنا، نزول اترنا، رکوب سواری کرنا، سجود کا مطلب کیا ہوگا؟ سجدہ کرنا، رکوع رکوع کرنا، صعود صعید یصعد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں نیک کلمات. صعید یصعد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، تو صعود چڑھنا. ٹھیک ہے، اب آگے انہوں نے کہا ہے اقرأ الجمل الآتیہ، وہ الگ. جلستن، جلسن نہیں ہوگا، جلوسن ہوگا یا جلستن ہوگا. جی، وہ بھی مصدر کا ہی فعل ہے اور ورب وزن ہے، لیکن وہ دوسرا وزن. اس مؤنث کلمہ مؤنث ہے لیکن اس میں ایک الگ چیز ہے، اس کو چھوڑے فی الحال. وہ اس میں اصل میں وہ مصدر المرہ ہے کہ ایک بار بیٹھنا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک کوشچن ہے مصدر کے حوالے سے. شیخ صرف صغیر کے اندر تو جو مصدر آتا ہے شیخ وہ تو یہ وزن نہیں ہوتا. یہ صرف صغیر کیا ہوتی ہے؟ شیخ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ضربا. صرف صغیر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، شیخ اب آپ سر میں یاد کرتے ہیں. یہ جو صرف ایکسل چھوٹا والا ہوگا وہ صرف صغیر چھوٹا والا صرف. یار کیوں ایسی باتیں تم یہاں پہ کر رہے ہو یار؟ شیخ پلیز بتائیے. اچھا تو مطلب شیخ وہ مطلب مختلف اوزان ہوتے ہیں آپ نے کہا نا. جس فعل کا جس وزن پہ مصدر آئے گا وہ اس کے ساتھ آئے گا نا. ہر کسی کا فعول کے وزن پہ تھوڑی آئے گا. یہ تو میں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو ایک وزن کا تعارف کرایا کہ کچھ افعال کا مصدر جو ہے وہ اس وزن پہ آتا ہے، ہر کسی کا اس پہ تھوڑی آئے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں اگر کسی نے سوال کیا نا کہ صرف صغیر کیا ہوتی ہے تو میں کہوں گا عماد بھائی سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی. جی، اقرأ الجمل الآتیہ، اور کیا کریں؟ عین المصادر. عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین، معین کریں، تعین کریں. بارک اللہ فیک. عین یعین، تعین سے عین، تعین کریں، آئیڈینٹیفائی کریں. المصادر الواردۃ فیہا، وہ مصادر جو کہ اس میں آئے ہیں. جی، پہلا سینٹنس کیا ہے؟ لہذه الحافلۃ بابان، اس بس کے کیا ہیں؟ دو ابو ہیں، دو دروازے ہیں. بابا یہ اردو والا بابا نہیں ہے، بابن سے تسنیہ، بابانی، اس بس کے دو دروازے. ھذا للدخول وذاک للخروج، یہ والا کس لیے؟ داخل ہونے کے لیے. وذاک للخروج نکلے. تو اس میں مصادر کون سے ہیں؟ دخول اور خروج. دخل یدخل کا دخول، خرج یخرج کا خروج. اب اس میں دیکھیں داخل ہونے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ وہ داخل ہوا فی الماضی یا وہ داخل ہو رہا ہے فی الحال یا داخل ہوگا فی المستقبل، بل فقط دخول بغیر زمان. مات الرجل بعد رجوعه، قبل ہو جائے ٹھیک ہے، بعد اور قبل جو بھی، من الحج. ماتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماتا یموت کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، موت آ جانا. مات الرجل، آدمی کیا ہوا؟ مر گیا. بعد رجوعه یا قبل رجوعه جو بھی لکھا ہے آپ کے پاس، اس کے لوٹنے سے. رجع یرجع کا مطلب لوٹنا، تو رجوعه اس کے لوٹنے کے بعد، من الحج حج سے. قبل رجوعی کا مطلب ہو جائے گا اس کے لوٹنے سے پہلے حج سے. بعد رجوعی کا مطلب ہو جائے گا اس کے لوٹنے کے بعد. تو اس میں مصدر کون سا ہے؟ رجوع جو ہے وہ اس میں مصدر ہے. جی، اس کے بعد سینٹنس پڑھیں اور اس میں مجھے مصدر بتائیں کون سا ہے. دخول اور خروج. یدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق. یہ ہمارے لیے بات نہیں ہے بالکل بھی، اس بات کو مطلب یہ ہمارے لیے بالکل بھی نہیں. ویخرجون بعد خروجہ، ٹھیک ہے جی. اس کا میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو سکتی. جی، نمبر 4. قال لنا، قال لنا طيب، یہ وہی کام کرے گا جس دے گا، پھر بھی عمل نہیں کرے گا. اچھا چلو اندازہ کرو. جی، الرابع. قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. اس میں کون سے مصادر ہیں؟ الجلوس و ممنوع. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ممنوع بھی ویسے
مصدر ہے منع یمنع، لیکن یہ اصل میں اس کو مفعول ہے، مفعول کے وزن پہ، تو جلوس کو فی الحال رہنے تو کافی ہے انشاءاللہ، ممنوع کو چھوڑ دیں. قال لنا الطبیب، ہم سے کہا ڈاکٹر نے یہاں پہ بیٹھنا مریض کے ساتھ کیا ہے، منع ہے، یعنی اکیلے بیٹھنا منع ہے، پورے خاندان کو لے کے آئے پھر بیٹھے. الخامس الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. صعود کا مطلب کیا تھا؟ چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا کیا ہے؟ صعب، مشکل ہے. والنزول منه، اترنا اس سے آسان ہے، ایک دھکا دو فوراً پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اس میں کون سے مصادر ہیں؟ صعود اور نزول. ٹھیک ہے، سعید یا سعد سے صعود، نزل ينزل سے نزول. السادس احب رکوب تم تو خلیل بھائی، خیلی ہے، خیلی، خلیل کہتے ہیں دوست کو، تم دوست پہ سواری کرنا چاہ رہے ہو. احب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پسند کرتا ہوں. رکوب الخیلی، خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو، گھوڑے کو. تو رکوب خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، دوست پہ تم سواری کرو گے. احب رکوب الخیلی، مجھے پسند ہے گھوڑے کی سواری. اس میں فعل مصدر کون سا ہے جی؟ رکوب. بالکل صحیح رکھیں، بالکل صحیح ہے. جتنا اردو میں جائیں گے تو پھر وہ گھوڑ سواری ہو جائے گا. قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. بھائی، حامد کی بہن، تھوڑے اور رشتہ داروں سے گھوم کے آ جاؤ، امی ابو چاچا تایا پڑوسی. جی. بیٹے کو کہا سأذهب، سأذهب کون جائے گا؟ کون نہیں، جانے کا معنی ہے سأذهب، کون جائے گا؟ اذهب. اذهب کے شروع میں کون ہے؟ حمزہ. حمزہ آتا ہے انا میں، انا کون آتا ہے؟ میں. تو سأذهب میں جاؤں گا. انا کا حمزہ فعل مضارع میں بھی وہی حمزہ آ رہا ہے. سأذهب میں جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ بازار کی طرف جاؤں گا. کب جاؤں گا؟ بعد رجوعک، بعد رجوعک. رجوع، رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تمہارے لوٹنے کے بعد، من المدرستی اسکول سے. ٹھیک ہے. حامد نے اپنے بیٹے یاسر کو کہا کہ میں بازار جاؤں گا تمہارے اسکول سے واپس آنے کے بعد. صحیح. پھر انشاءاللہ تھوڑا سا چیپٹر رہ گیا، اس کو نماز کے بعد دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. جی جناب، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. ایسا اسم اس کے اندر فعل کا معنی ہو لیکن زمانہ نہیں ہوتا. فعل کا نام، بالکل اسم الفعل جو ہے وہ صحیح. الان تأمل الامثلہ، تأمل معنی غور کریں مثالوں پر. ثم اجب عن الاسئلہ، پھر آپ جواب دیں مستعملا اما. یہ اما کیا ہے جی؟ اما آپ نے خطبوں میں سنا ہوگا، اما بعد. سبحان اللہ. یعنی اما بعد، ابا پہلے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے نہیں. اما کا مطلب ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں ایز فار، یعنی ایز فار ریان تو ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے. جہاں تک میری بات ہے تو میں ایم ای ٹائم پاس ہوں. اس طرح اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اے پر، اے پر، اے پر، یعنی جہاں تک اس کا معاملہ ہے تو یہ ایسا ہے، یہاں تک اس کا معاملہ ہے تو ایسا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کیا ادارے میں کمرے فری ہیں، میں کہوں جہاں تک اس کمرے کی بات ہے تو یہ فری نہیں ہے، دوسرا کمرہ وہ فری ہے. تو اس طرح کے لیے اما استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اینا تسکنون. اینا تسکنون معنی آپ سب کہاں رہتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. آپ سب. اینا تسکنون انتم، آپ سب کہاں رہتے ہیں؟ اخوتی یسکنون فی مہاجع الجامعۃ. اخوتی، یار اختن ہے ایک بہن، اور اخواتن میں الف تا آئے گا، تو اخوتن میں بہنیں کیسے آ گئی؟ اخوتن میں الف تا تو ہے نہیں کہ جمع مؤنث بنے، اور اخت یہ ہے نہیں، تو اخوتن بھائی ہیں. اخوتن، اخوتی میرے بھائی، یسکنون فی مہاجع الجامعۃ کیا کرتے ہیں؟ رہتے ہیں وہ کہاں پہ؟ جامعہ کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں.
अम्मा अना, जहां तक मेरी बात है, फअस्कुनु मअ करीबिन ली, तो मैं क्या करता हूँ, अस्कुनु में रहता हूँ, मअ साथ, करीब का क्या मतलब था, रिश्तेदार, रिश्तेदार रिलेटिव, करीबिन ली का मतलब है मेरे एक रिश्तेदार के साथ। जहां तक मेरी बात है तो मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता हूँ। असानी अतारिफुल इंग्लिजियत वल फरंसियत जय्यदन या हामिद। अतारिफुल इंग्लिजियत वल फरंसियत का क्या मतलब है, अतारिफु, तारिफु क्या आप जानते हैं, अल इंग्लिजिया इंग्लिश, वल फरंसिया और फ्रेंच को, जय्यदन अच्छे से, या हामिद, हामिद। अब हामिद साहब क्या जवाब दे रहे हैं, अम्मल इंग्लिजिया, जहां तक बात है इंग्लिश की, फ़अअरिफुहा जय्यदन, तो मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। व अम्मल फरंसिया, और जहां तक फ्रेंच की बात है, फदरस्तुहा क़ब्ल सनवातिन, मैंने क्या किया था, मैंने उसको पढ़ा था, क़ब्ल सनवातिन, सनतुन की जमा सनवात, सनतुन किसको कहते हैं, सनतुन कहते हैं साल को, तो सनवात, सनवात उसकी जमा, क़ब्ल सनवातिन कुछ साल पहले, सालों पहले पढ़ा था या कुछ साल पहले पढ़ा था, 2 साल नहीं कर सकते, तस्निया नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा साल, दो एक माने में 2 से भी कर सकते हैं लेकिन 2 स्पेसिफिक नहीं कर सकते। वलाकिन्नी, वलाकिन्नी का मतलब और लेकिन, मैं, ये असल में था वलाकिन्ना और अना। लाकिन्ना क्या करता है, जो इन्ना करता है, इन्ना क्या करता है, अपने इसम को नसब करता है, तो लाकिन्ना भी क्या करेगा, अपने इसम को नसब करेगा, तो अना से क्या हो गया, या हो गया। वलाकिन्नी नसीतुहा अल-आन, नसिया यंसा का मतलब होता है, निसियान का क्या मतलब होता है, भूल जाना, नसीतुहा, लेकिन क्या भाई मैं भूल गया हूँ उसको अब। लाकिन्ना जो है वो अपने इसम को नसब करता है, तो असल में था अना, हाँ अपने बाद जो इसम होता है उसको नसब करता है, तो असल में था अना, लेकिन अना होता है रफा की जगह पे, तो नसब की जगह पे क्या होता है, या जमीर होती है, तो इसलिए हो गया लाकिन्नी, लेकिन मैं। ठीक है जी। फा का इस्तेमाल जब अम्मा आ रहा है तो फिर कंडीशन के बाद फा आ रहा है, अम्मल फरंसिया, जहां तक फ्रांस फ्रेंच की बात है, तो ये तो का जो माना है ये फा से आ रहा है, तो मैंने उसको पढ़ा है। बस तो जी मुख्तलिफ कलिमात हैं जो तर्जुमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकम हादल किताबु व हादिहिल मजल्लतु, बिकम का मतलब क्या होगा, बिकम, कम किस लिए इस्तेमाल होता है, कितने की, बिकम कितने की है, हादल किताबु ये किताब, व हादिहिल मजल्लतु और ये मैगजीन रिसाला। अम्मल किताबु, जहां तक किताब की बात है, तो फहुआ बिअशरति रियालात, कितने, 10 रियाल की है। व अम्मल मजल्लतु, और जहां तक बात है मैगजीन की, फहिया बिसलासति रियालात, तो वो सलासा, तीन तीन, 30 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, सलासूना, सलासूना इज 30, सलासा इज 3। सही जी, अम्मा के साथ फा आ रहा है बिल्कुल। अब आप बताएं, अइनल मुस्तशफा व अइना मकतबुल बरीदी, अइनल मुस्तशफा का मतलब हॉस्पिटल कहाँ है, व अइना मकतबुल बरीदी और पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो अब क्या कहेंगे, अम्मल मुस्तशफा फहुआ, अम्मल मुस्तशफा फहुआ अमामा, अमामा जाकल मस्जिदी, जहां तक मुस्तशफा की बात है, फहुआ तो वो है, कहाँ है, अमामा जाकल मस्जिदी, अमामा का मतलब क्या होता है, सामने, जाकल मस्जिद उस मस्जिद के सामने। अम्मल मुस्तशफा, जहां तक हॉस्पिटल की बात है, फहुआ अमामा जाकल मस्जिदी, तो वो है उस मस्जिद के सामने। वाह, अम्मा मकतबुल बरीदी, व अम्मा मकतबुल बरीदी, दूसरी चीज के बारे में भी तो बात करने हैं ना, मुस्तशफा का पूछा और मकतबुल बरीद का पूछा, तो मुस्तशफा का बता दिया, व अम्मा मकतबुल बरीदी, तो वो है, कैसे कहेंगे, फहुआ करीबुन कह दें या फ़करीबुन भी कह दें तो भी सही है, फ़करीबुम मिनस सूकी, जहां तक मकतबुल बरीद की बात है तो वो क्या है, करीब है सूक से, बाजार से। जी, रियालात जो है इसके वाहिद को जब हम देखते हैं तो वो है रियालुन, और वो मुजक्कर है, तो रियालात भी जो है मुजक्कर ही कंसीडर किया जाएगा। आसानिया, फी अय्यि कुल्लियतिन यदरुसु हामिदुन व उस्मानु, फी अय्यि कुल्लियतिन, कौन से डिपार्टमेंट में, यदरुसु हामिदुन, पढ़, यदरुसु का मतलब होता है पढ़ते हैं, युदर्रिसु का मतलब होता है पढ़ाए, वो पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, हामिद और उस्मान। तो आप जवाब कैसे देंगे, जहां तक हामिद की बात है तो कैसे कहेंगे, अम्मा हामिदुन, क्या करता है, क्या करता है, फेल बताया ना, कुलियत उसमें क्या करता है, कुलियत में करता क्या है, पढ़ता है, तो ये कैसे कहेंगे, जहां तक हामिद की बात है तो वो पढ़ता है। अम्मा हामिदुन फयदरुसु, फा लगा देंगे, अम्मा हामिदुन फयदरुसु, तदनी यद,
ہوا یدرسو، آپ ہوا کہنا چاہیں تو کہہ دیں، نہ کہنا چاہیں تو مثلا یہ یدرسو کے اندر ہوا ہو سکتا ہے. اما حامدن فہوا یدرسو کہہ دیں، فیدرسو فی کلیت التجارہ. اور آگے واما عثمان فیدرسو فی کلیت الطب. صحیح. این ذهب ابوک و اخوک، کیا مطلب؟ آپ کے ابو اور آپ کے بھائی کہاں گئے؟ جہاں تک ابو کی بات ہے تو وہ گئے مستوصف، اور جہاں تک بھائی کی بات ہے تو وہ گئے صیدلیہ. کیسے کہیں گے؟ جہاں تک کس کے ابو کی بات ہے یہ بھی خیال رکھیے گا تھوڑا سا. اما ابی، بارک اللہ فیک، اما ابی، کیونکہ سوال تھا ابو کا، یعنی آپ سے جب سوال ہے آپ کے ابو تو جواب میں آئے گا میرے ابو. جہاں تک میرے ابو کی بات ہے فا فا گیا، سوال ہے کہاں گئے، فا ماضی، فا یذهب مضارع، یذهب کا ماضی کیا ہے؟ ذهب. اما ابی فا ذهب، کہاں گیا؟ الى المستوصف. اما ابی فذهب الى المستوصف، مستوصف کہتے ہیں کلینک کو، چھوٹا کلینک، ہاسپٹل سے چھوٹا کلینک، دواخانہ. آپ نے جو آن لائن ذهب لکھا ہے اس میں ذا نہیں ہوگا، ذا ہوگا، بس تھوڑا سا فرق، باقی صحیح لکھا. اور جہاں تک بھائی کی بات ہے میرے تو کیا کیسے کہیں گے؟ واما اخی، آگے فذهب الى الصیدلیہ. صیدلیہ کہتے ہیں فارمیسی کو، صیدلیہ، صیدلیہ فارمیسی. صحیح. تو یہ اما کا استعمال ہے، اس کے ساتھ فا استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی آپ سمجھ گئے انشاءاللہ، اتنا کامن استعمال نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پہچان جائیں گے انشاءاللہ. فا ذهب آئے گا کیونکہ اما آ رہا ہے تو اس کا جواب بھی جو ہے، اس میں صرف اما کا استعمال آپ کو بتا رہے ہیں اور کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. صرف اما کا استعمال بتا رہے ہیں کہ جہاں تک یہ معاملے کی بات ہے تو اس کا یہ حل ہے. تو یہ بات کہنے کا کیا طریقہ ہے کہ جہاں تک اس معاملے کی بات ہے تو اسی کہتے ہیں اما سے، اور تو جو ہے وہ کہتے ہیں فا سے. بس اتنی سی بات ہے. ہمیں چونکہ انشاءاللہ کہیں پہ کلمات میں یہ پہچاننا ہوگا تو اس لیے اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. قرآن میں کہیں پہ اس طرح آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جہاں تک یتیم کی بات ہے تو فلا تقہر، اس کو کیا نہ کریں، جھڑکے نہیں. نہیں جھڑکے نہیں، یقہر کا کیا مطلب ہے؟ تقہر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قہر یقہر غلبہ، غلبے سے مانا نہیں، وہ تو سائل کا ہے. اما السائلہ فلا تنہر، پھر تو ہے اس کا معنی کیا ہے سر جی؟ سر جی جھڑکنا ہے. واما الیتیمہ فلا تقہر، دت کریں. صحیح. اس کو اس پہ ظلم نہ کریں، تقہر اس پہ غلبہ، ظلم نہ کریں. اور اسی طرح اگلی آیت میں واما السائلہ فلا تنہر، بس آپ نے پہچان لیا کہ اما کیا کر رہا ہے، ایک سچویشن بتا رہا ہے اور پھر اس کا جواب ایک فا سے آ رہا ہے. بس یہ پہچاننا ہے، اور اس میں کوئی ہم اتنا کام کی ہمارے بات نہیں ہے کہ ہم اس میں اتنا وہ ٹائم رکھیں. بس اما آپ نے پہچان لیا، اور اما کا استعمال اکثر جو ہے وہ فا کے ساتھ آتا ہے. اس کا معنی آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے یہ ایک چیز آپ کو واضح کر رہے ہیں، کہنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا جا اخی من مکہ تھا، جا اخی من مکہ تھا کا مطلب کیا ہوگا؟ جا آیا، اخی میرا بھائی، من مکہ تھا مکہ سے، میرا بھائی مکہ سے آیا. اب یہ اس میں معنی کیا لگ رہا ہے کہ میرا ایک ہی بھائی ہے جو کہ مکہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ سامنے والے کو پتا ہے کہ کس بھائی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یا تو دو سچویشن ہے، یا تو آپ کو پتا ہے کہ میں کس بھائی کی بات کر رہا ہوں، یعنی میرے اگر زیادہ بھائی ہیں تو یا تو آپ کو پتا ہے میں کس بھائی کی بات کر رہا ہوں، یا پھر میرا ایک ہی بھائی ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں میرا بھائی مکہ سے ہے. اب اگر کہنا ہے کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ مکہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے بھائی کی بات ہے، اور مجھے ایک یہ بھی معنی دینا ہے کہ میرا صرف ایک بھائی نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھائی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مکہ سے آ گیا. تو اس بات کو کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جا اخن لی. یہ اخن لی کا کیا مطلب ہے؟ اخن بھائی ہے، لی میرے لیے، اخن لی ایک بھائی میرے لیے، یعنی میرا ایک بھائی. میرے ایک بھائی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں یہ معنی لازمی طور پہ ہے کہ میرا صرف ایک بھائی نہیں ہے، میرے اور بھی بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی. اب اس میں آپ کو پہچان ضروری نہیں ہے کہ کس بھائی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جا اخن لی من مکہ کا مطلب ہے کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ مکہ سے آ گیا ہے. اس کا اپنے بریکٹ میں دیکھیں انہوں نے کیا معنی کیا ہے، جا احد اخوتی. احد اخوتی کا مطلب میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی مکہ سے آیا ہے. اس میں اور پچھلے سینٹینس میں فرق کیا ہے کہ پچھلے سینٹینس میں یا تو لازمی طور پہ سننے والے کو پتا ہوگا کہ کس بھائی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی واضح ہے، کیونکہ بھائی یہاں پہ کیسا ہے، اخی میں بھائی کیسا ہے، معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیسے پہچانا؟ تکا لگایا تو صحیح بات نہیں ہے. اخی میں بھائی جو ہے وہ معرفہ ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ معرفہ اور نکرہ اس میں حقیقی غیر حقیقی کا معاملہ نہیں ہے. اخی میں اخ جو ہے وہ معرفہ ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ اخی میں دو ورڈز ہیں، اخی میں دو ورڈز ہیں، کون کون سے؟
اخ اور یا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. مضاف پہ ال نہیں آتا اور تنوین نہیں آتا. معرفہ پہچاننے کے لیے نکرہ سے ہم اس کو الگ کرنے کے لیے یا تنوین یا ال دیکھتے ہیں. مضاف پہ تو ال آتا ہی نہیں ہے، تو پھر مضاف کا معرفہ یا نکرہ ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ مضاف الیہ کو دیکھ کے. تو اخی کا مضاف الیہ، اخ کا مضاف الیہ کون ہے؟ یا کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. تو جب یا معرفہ ہے تو اخ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. معرفہ کے اندر پہچان ہوتی ہے، پتہ ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو جا اخی من مکہ کا مطلب ہے کہ کون سا بھائی ہے، اس بھائی کی سامنے والے کو پہچان ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہے نا، میں کیسے نکرہ ہوں گا؟ جو بھی کہہ رہا ہوگا وہ معرفہ پہچان میں ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں گے تو آپ معرفہ پہچان میں. ٹھیک ہے، نہیں مضاف الیہ تو نکرہ ہو سکتا ہے. ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہیں، ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب میں انتا کہوں گا تو مجھے پتا ہے نا میں کس سے بات کروں گا. اگر ہوا میں بات کروں گا تو میں انتا نہیں کہوں گا. تو جا اخی میں مکہ تھا میں، اخی جو ہے وہ معرفہ پہچان میں ہے کہ کون سا والا ہے. لیکن جا اخن لی، اب اخن کیسا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. یعنی کہ اب پہچان آپ کو نہیں ہے کہ کون سا بھائی ہے. مجھے ہو سکتی ہے کہ میں بول رہا ہوں بھائی میرا ہے اس لیے مجھے پتا ہو، لیکن اخن لی کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک بھائی. اب ایک بھائی کا کیا مطلب ہے؟ نکرہ ہے کیونکہ اور بھی بھائی ہیں میرے، ان میں سے ایک بھائی آ گیا ہے. سیکنڈ سینٹینس دیکھیں، ذهبت لزیارتی صدیقی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذهبت، میں گیا، لزیارتی صدیقی، صدیق بہن کہاں سے آ گئی؟ اپنے دوست سے ملاقات یا اس کی زیارت کرنے کے لیے. یہاں پہ صدیق معرفہ یا نکرہ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یا کی وجہ سے. بارک اللہ فیک، یا کی طرف مضاف ہے تو صدیق بھی جو ہے معرفہ ہو گیا. میں گیا اپنے دوست سے ملاقات کے لیے، یعنی کہ یہاں پہ دوست معرفہ ہے، پہچان میں ہے کہ کون سا دوست ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے گھر میں کسی کو کہہ رہے ہیں تو گھر والے کو پہچان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا تو آپ کو پتا ہے کہ کون سے دوست کی بات ہو رہی ہے. اگر مجھے کہنا ہے کہ اپنے دوستوں میں سے ایک دوست سے ملاقات کرنے گیا تھا میں، تو میں کیسے کہوں گا؟ ذهبت لزیارتی صدیق لی، میں گیا کس سے ملنے؟ احد اصدقائی سے ملنے، اپنے دوستوں میں سے ایک دوست سے ملنے کے لیے. بس فرق کیا آ رہا ہے کہ اب یہاں پہ صدیق معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دوست سے زیارت کے لیے گیا تھا، آپ کو اس دوست کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں کہنے میں ایک طریقہ ہے کہ اپنے دوستوں میں سے کسی سے ملنے گیا تھا. ٹھیک ہے، میں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا، جیسے اردو میں کہتے ہیں میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، اور میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا یا اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے. اسکنو مع قریب لی کا کیا، اسکنو مع قریبی کا کیا مطلب ہے؟ میں رہتا ہوں اپنے قریب، واحد رشتہ داروں، قریب واحد ہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ، میں اپنے ریلیٹو کے ساتھ رہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اگر یہ کہنا ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں تو کیسے کہیں گے؟ اسکنو مع قریب لی. تو یہ جو نکرہ اور لی کا جو استعمال ہے یہ صرف یہ واضح کر رہا ہے کہ اس میں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ نکرہ ہے، لیکن جمع میں سے مع احد اقربائی، اپنے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کے پاس. ٹھیک ہے جی، تو یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے. اخی کا معرفہ ہونا سمجھ نہیں آیا. اخ جو ہے وہ مضاف ہے یا ضمیر کی طرف. اخ کا جو اخ کی جو وسعت ہوگی، یعنی مضاف کی جو وسعت ہوتی ہے کہ وہ معرفہ یا نکرہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. اخی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہے، کیونکہ ضمائر ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں. تو جب یا ضمیر معرفہ ہے اور اخ اضافت کی گئی ہے یا کی طرف، تو اخ بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اخ پر تنوین اس میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے. جہاں پہ اخن لی ہے اس میں ہے تنوین، پہلے والے میں اخی میں اس میں تنوین نہیں ہے. تو اخن لی میں نے مضاف الیہ نہیں کہا ہے. اخن اور لی حرف جر کے ساتھ ہے، لام حرف جر اور یا ضمیر، تو یہ الگ طریقے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس چیپٹر کے جو ورڈز ہیں وہ کون سے ہیں؟ درس یدرسو مطلب پڑھنا، سکن یسکنو رہنا، شکر یشکرو شکر کرنا، شکر گزار ہونا، نزل ینزلو نازل ہونا، اترنا، بحث یبحثو ڈھونڈنا، صعید یصعدو چڑھنا، عرف یعرفو پہچاننا، مات یموتو مرنا، نسیتو میں بھولا، نسیہ ینسا اس کا فعل ہوتا ہے بھولنا، قریبن اور اس کی جمع اقربا رشتہ دار، قریبی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اقربا رشتہ دار کے لیے. عنوان اور اس کی جمع عناوین، عنوان تھا ایڈریس، ابھی عروض میں پہنچنے میں ٹائم ہے بھائی، پہنچ رہے. بطاقتن اور اس کی جمع بطاقات کارڈ. ٹھیک ہے، اور محطتن اس کی جمع محطات اسٹیشن. صوبن کی جمع سیاب، صوب اور سیاب کپڑے، سلے ہوئے کپڑے کپڑے. ٹھیک ہے، رسالتن کی جمع رسائل خط، بارک اللہ فیک خط. حلاق و جمع حلاقون حجام یا باربر. مستوصف ڈسپینسری چھوٹا کلینک. صیدلیہ فارمیسی. ارزن چاول. قادمن آنے والا، آنے والا آئندہ والا، جیسے کہ آئندہ ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال، آئندہ سال. خیل اور اس کی جمع خیول. تھوڑا بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ الدرس الحادی عشر قد انتهى. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک.
علم نجوم کی اقسام پڑھی ہیں؟ یہ نہیں چل رہا، چل گیا؟ کیسے چلا؟ جی ہاں، تو ہم تنجیم کا باب پڑھے تھے، اس میں کچھ حدیثیں رہ گئی تھیں، ایسا ہی ہے؟ کون سی حدیث ہم نے پڑھنی ہے ابھی؟ ابو موسیٰ اشعری ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، یہ اس سے پہلے والی حدیث کون سی تھی؟ وہ گئی؟ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام قتادہ نے یہ سب باتیں ہوئی تھی، امام قتادہ اور امام ابن عیینہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہوئی تھیں کہ کسی نے اگر جائز کہہ دیا تو کیوں کہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اسباب اختلاف پڑھنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اختلاف ہو جاتا تو کیوں ہوتا ہے، کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ہیں وہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، مدمن الخمر، جو شراب پینے کا جو مسلسل عادی ہو، غرق ہو اس میں، اس حال اور اسی حال میں وہ فوت ہو، یعنی توبہ نہ کی ہو، وقاتی اور رحم۔ جی آواز آن لائن اسٹوڈنٹس کو اب صحیح آ رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے مائک قریب رکھیں، ٹھیک ہے صحیح ہے، اور قطع رحمی کرنے والا، اور مصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ مدمن الخمر، یہ شراب پینے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں اس حدیث میں کیا مراد ہے جنت میں نہیں جائے گا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کی وجہ سے جنت میں دخول کی نفی کر دیں تو وہ نفی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نفی مطلق نفی ہوتی ہے کہ وہ جائے گا ہی نہیں، ختم، اینڈ، اور ایسی نفی صرف شرک اور کفر کے بارے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جائے گا ہی نہیں کبھی بھی، اس کو نفی ابدی کہتے ہیں، نفی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی نفی۔ ایک ہوتی ہے نفی مقید، ایک ہوتی ہے نفی مطلق جو کہ نفی ابدی بھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نفی مقید قید کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے نا، یہاں پہ جو مراد ہے وہ نفی مقید ہے، یعنی نفی مقید وہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جائے، ہو سکتا ہے نہیں جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کبیرہ گناہ کی کرنے کی حالت میں وہ مر گیا اور توبہ نہیں کی تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور پھر جنت میں داخل کر دے۔ تو جہاں پہ نفی مقید مراد ہوتی ہے، یعنی جنت میں دخول کی ایسی نفی جو کہ مقید ہوتی ہے اس گناہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالآخر تو وہ جنت میں جائے گا، ہاں کچھ قید، کچھ ٹائم پیریڈ وہ جہنم میں گزارے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، یعنی وہ رسک ہے اس کے لیے، وہ سیف سائڈ پہ نہیں ہے، وہ رسک پر ہے، جو گناہ صاحب کبیرہ ہے وہ رسک میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن اگر وہ صاحب کبیرہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اور اس حال میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے بغیر جہنم میں جائے۔ اب یہاں پہ جو ہاں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرتے ہیں اور چاہے تو اس کو بدل دے گی، جو پہلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور عمل اتنا اچھا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کو معاف کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ بعض اوقات توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی کوئی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات توحید اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اللہ توحید اور اخلاص کے ذریعے اس عمل کو معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک شخص آتا ہے وہ 99 دفاتر جب وہ گناہ سے بڑے ہوئے لاتا ہے، ایک دفتر میں اس کا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کے اتنا سالڈ ہوتا ہے، اس کی اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جیسے کہ کچھ صحابہ کے بارے میں حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تھی، پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر نے کہا کہ چھوڑو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کرو، یہ بدری صحابی ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مطلع ہوا اور معاف کر دیا تھا۔ بدر اتنی بڑی نیکی تھی کہ صحابی کے اس عمل کو جو کہ خطا ہے، ہاں بات کی خطا ہے وہ بھی، تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان کی نیکی کوئی ایسی اتنی بڑی ہوتی ہے جو کبیرہ گناہ کو مٹا دیتی، جیسا کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو حج اگر اتنا اخلاص کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اللہ سے گر گرا کے مناجات کے ذریعے کیا جائے تو رجع کأنہ ولدتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ تو کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں جس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ سے بھی معاف ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسی بھاری نیکیاں ہوتی ہیں جس سے معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں نہیں
کوئی ایک آدھ ایسی نیکی بڑی ہو لیکن ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی میں نے ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے میرا یہ گناہ کبیرہ معاف ہو گیا، ہمیں نہیں پتا. ہمیں جو پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ توبہ سے تو معاف ہوتا ہے، لہٰذا میں نے توبہ تو کرنی ہے. میں کیوں رسک پر ہوں، میں اس بارے میں کیوں رہوں کہ پتہ نہیں میری ایسی کوئی نیکی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے اس گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا، میں اس چانس پہ کیوں رہوں. بھائی جہنم کا معاملہ ہے، جہنم کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک ہاتھ ڈالا اور آپ کو جو ہے وہ سزا مل گئی. لابسین فی احقابا، مدتوں رہیں گے، کم از کم جو ہے وہ مدت بھی بہت بڑی ہوگی. جو سب سے کم درجے کا جہنمی ہوگا وہ بھی کئی سالوں سال رہے گا. یہ کوئی آسان وہ تو نہیں ہے، تو میں ایک چانس پہ کیوں رہوں، لہٰذا میں توبہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اچھا اب یہ جو بات ہو رہی ہے سوال میں لیتا ہوں. 3 لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک تو شراب پینے کا عادی، اور دوسرا قطع رحمی کرنے والا. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ نے رشتہ داروں سے جا کے مل لیا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ تو ہے جو آپ سے کٹے آپ نے اس سے جڑنا، یہ تو ہے. لیکن آپ صلہ رحمی شاید اگر اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے عید پہ مل لیا، یا میں نے جو ہے وہ میں ہر مہینے چکر لگا لیتا ہوں فلاں کے پاس، میں نے مل لیا، اس کو میسج کر دیا، صلہ رحمی ہو گیا. نہیں، صلہ رحمی کے جوڑنا، یعنی اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو آپ اس کے کام آؤ، اس کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کام آؤ. ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ کرو، اس کا ساتھ دو. صرف ملنا یا میسج کر دینا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. تو لہٰذا قطع رحمی کیا ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس کو توڑو، اور جو آپ سے نہیں توڑے اسے بھی آپ توڑو، اور آپ جو ہے وہ یعنی یہ قطع رحمی ہے. اور مصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا. جادو کی تصدیق کرنے والا اگر تو یہ کفر ہے، اگر تو یہ کفر ہے تو پھر یہ نفی کون سی مراد ہوگی؟ نفی مطلق. ٹھیک ہے، یعنی مدمن الخمر اور قاطع الرحم میں نفی مقید ہے، جنت کے دخول کی نفی مقید ہے. مصدق بالسحر میں جنت کے دخول کی نفی مطلق ہے. کیوں؟ اگر یہ کفر اکبر ہے، اگر یہ ایسا جادو ہے جو کہ جس میں شرک اکبر ہے. ہم نے جادو پڑھا تھا نا کہ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جس میں شرک اکبر ہوتا ہے، بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جس میں شرک اکبر نہیں ہوتا. تو اگر یہ ایسا جادو ہے جس میں شرک اکبر ہے اور آپ اس جادو کی تصدیق کر رہے ہو، تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جادو صحیح ہے، جائز ہے. تصدیق کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جادو کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جادو با اثر ہے. جادو کو با اثر سمجھنا، جادو کی حقیقت کو سمجھنا، اس کو ماننا، یہ تو قرآن نے بھی ہمیں بتایا. تو جادو کی حقیقت کو ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے، یہ حقیقت میں اثر ڈالتی ہے. تو یہ تصدیق مراد نہیں ہے. تصدیق مراد کیا ہے؟ کہ جادو کو صحیح سمجھنا، جو جادوگر ہے اس کو صحیح سمجھنا. تو اگر تو یہ ایسا جادو ہے جو شرک اکبر ہے تو تصدیق بھی شرک اکبر ہے. اگر یہ ایسا جادو ہے جو شرک اکبر نہیں ہے بلکہ حرام ہے تو تصدیق بھی حرام ہے. اس صورت میں یہ جنت میں دخول کی نفی جو ہے یہ مقید ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے ڈیٹیلز یا لکھ کے سمجھا دوں؟ سوال ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ جادو برحق ماننے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیا جادو برحق نہیں ہے؟ میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیا. بہرحال سوال پہلے آ گیا تھا یہ، تو یہ میں نے بتا دیا. یعنی جادو کو برحق ماننا یہ صحیح ہے، جادو برحق ہے، جادو کی حقیقت ہے. لیکن جادو کی تصدیق کرنے کا مراد یہ ہے یہاں پہ حدیث میں کہ جادو کو جائز سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، جادو کے عمل کو جائز سمجھنا ہے. جی آپ کریں. مائک 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 لیں، پھر سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ایک سیکنڈ، ایک پوائنٹ یاد ہے میں بھول جاؤں گا. تو اب یہ باب کس کا چل رہا ہے؟ تنجیم کا. اس حدیث میں کہیں تنجیم کا ذکر ہے؟ تو پھر یہ باب، حدیث کی مناسبت باب سے کیسے ہے؟ آپ کو شاید یاد ہوگا ہم نے حدیث پڑھی تھی کتاب التوحید میں، کسی زمانے میں لگ ایسا ہی رہا کہ ہم نے بہت کسی زمانے میں پڑھی ہوگی. من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر. جو علم النجوم کا ایک برانچ یا ایک فرع اس کو سیکھتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو وہ جادو کی ایک حصے کو حاصل کرتا ہے. ہم نے حدیث پڑھی تھی نا؟ نہیں پڑھی. نہیں پڑھی آپ؟ نہیں پڑھی. کتاب کھول کے دیکھیں ذرا. پڑھی تھی بھائی، الزام نہ لگائیں مجھ پہ. ہم نے پڑھی تھی، میں نے پڑھائی تھی، مجھے یاد ہے. پڑھی تھی. جی ہاں، میں یہ بتا رہا ہوں. کون سے باب میں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. ہم کون سے باب میں پڑھی تھی؟ دیکھیں کہ جس نے علم نجوم کا شعبہ حاصل کیا اس نے سحر کو حاصل کیا. تو ایسی بات ہے، جادو کے بیان نہیں پڑھو گے، ریاکاری کے بیان میں تو نہیں پڑھو گے تم. جادو کی بعض اقسام میں ہم نے پڑھی تھی. تو لہذا اب اس حدیث کی مناسبت باب سے کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ اس طرح کہ جادو کی تصدیق کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور جادو کی قسم میں ایک قسم کیا ہے؟ نجوم، تنجیم. تنجیم جادو کی ایک برانچ ہے. اب سوال کریں آپ. سوال یہ تھا کہ بعض احادیث ایسی آتی ہیں، مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتوں پر دوام اختیار کرے گا اس پر جہنم حرام ہے. اور اس طرح کی اور بھی حدیث آتی ہیں. تو جہنم حرام ہے سے مراد کیا لیں گے؟ ہم اس کی کبیرہ معاف ہو جائیں گے یا کیا ہم معاملہ ہے؟ اس صورت میں بھی یہی تفصیل کریں گے.
یعنی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دخول کو حرام قرار دیا ہے تو یہی تفصیل ہے. ہاں جنت میں یہاں پہ اچھا جہنم کو حرام قرار دیا, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دخول کو حرام قرار دیا ہے کسی عمل کی بنیاد پر, جیسے لا الہ الا اللہ جو بھی کہے گا خالصۃ من قلبی اپنے دل سے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جنت میں جہنم کی حرمت یہ بھی مطلق اور مقید والی تفصیل سے چلے گی. مثال کے طور پر آپ نے جو حدیث سنائی کہ مثال کے طور پر کہ جو شخص جو ہے وہ ظہر سے پہلے, ہاں یہ مجھے حدیث کے الفاظ سے اس سے پتہ نہیں اگر واقعی ایسی ہے, الفاظ یہی ہے, حدیث تو کچھ مفہوم میرے ذہن میں ہے. بہرحال ہم یہ والی چیز لے لیتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اب یہ نفی مطلق ہے یا نفی مقید ہے, آپ بتائیں. مقید ہے, کیسے؟ مقید ایسے ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں نا اس نے. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں توحید کے وہ پورے کرنے ہیں. اب اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ نہیں, تو تقاضے اللہ پورا کے نبی نہیں صلی اللہ کرنا. علیہ وسلم یہ کہنا کہ اپنے دل سے کہے, دل سے کہنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ دل بعمل چاہ بھی ہوگا نا, عمل بھی ہو. بعمل بھی ہوگا نا پھر وہ جو دل سے کرے تو گا. ہاں, تو اس حدیث میں مراد یہی ہے. اس حدیث میں مراد یہ ہے کہ بالآخر جنت میں جائے گا. ہاں نہیں, میں نے جو حدیث بتائی, آپ جو ہے نا جہنم کو حرام والی حدیث بتائی, میں نے جو جنت میں دخول کی حدیث بتائی ہے, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دخول کی بشارت دی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بالآخر ہے. اور جہاں حرام کیا جہنم کو, جہاں پہ جہنم کا حرام کیا ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سی حدیث ہے. جہنم کا حرام کیا وہ بھی ابدی جہنم حرام کی ہے. مثال کے طور پر آپ جو بتا رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھے اس پہ مداومت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر حرام کر دے گا آگ جہنم کو, یعنی ابدی جہنم حرام کر دے گا. یہ مراد نہیں ہے کہ جہنم میں جائے گا سرے ہی سے ہی حرام کر دے گا, نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور گناہ ہو جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے. یہی سوال ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ابدی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی بنیاد پر جہنم کی حرمت کی بشارت سنائی ہے تو وہ ابدی حرمت کی بشارت ہے. ٹھیک ہے, سرے سے حرمت کی بشارت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب ہو کہ سرے سے وہ جہنم میں جائے گا, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مراد. اب اگلا باب ہے استسقاء بالانواع. استسقاء بالانواع یعنی انواع کیا ہوتے ہیں؟ ستاروں کے منازل, ستاروں کے منازل کو انواع کہتے ہیں. استسقاء یعنی بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنے کے بارے میں بات ہے. مشرکین مکہ کا یہ جو عمل تھا, جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا, ہمیں فلاں ستارے کے سبب سے یہ بارش ملی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو صحیح عمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہنا چاہیے مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ, ہمیں بارش اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت. چونکہ ابھی بارشوں کا موسم ہے, بہت انپورٹنٹ باب ہے, اور اس میں بہت ساری ہماری اپنی موحد جو توحید پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی غلطیاں کھلیں گی. ان کو پتہ چلے گا کہ یار ہم یہاں پہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں. توحید کے باب میں بہت دقیق باب ہے, بہت انپورٹنٹ باب ہے, اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑی سی بنیادی باتیں پہلے سمجھ لیتے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ باب کس بارے میں ہے؟ بارش کی نسبت تاروں کی طرف کرنا. آپ کے پاس ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ستاروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بات یہی ہے. ہاں, اگر یہ باب تھوڑا سا یہ ترجمہ ہے یہ صحیح نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کیوں. تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ہاں, تبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ عربی کتاب کو فالو کریں. میرے ساتھ, میں عربی کتاب پڑھ رہا ہوں, آپ عربی کتاب کو فالو کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اب ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہمیں تو ترجمے پر اعتماد ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں, تو اب ظاہر سی بات ہے ترجمے میں عربی کی وسعت تو نہیں آ سکتی, عربی بہت وسیع زبان ہے. تو اب اچھا, اب یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمیں جب جو بھی بارش ملتی ہے وہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملتی ہے. اور وہ یہ مطلب کوئی بھی ایک ستارہ خاص کر لیتے تھے. مثال کے طور پر یہ ستارہ جب وہاں غروب ہوگا تو اس کا مطلب اب بارش وہاں سے ہمیں ملے گی. اس طرح کی یہ عقیدے رکھتے تھے. اب یہ سمجھ لیں کہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک اس اعتبار سے کہ بارش فلاں ستارہ ہی برسا رہا ہے, یعنی بذات خود فلاں ستارہ بارش دے رہا ہے. اس کا حکم کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ عقیدہ ہے کہ فلاں ستارہ ہی بارش برسا رہا ہے, یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ نہیں تھا. مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا. میں آؤں گا آگے دلیل دوں گا آپ کو. دوسرا یعنی نسبت, بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرنا, اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت بذات خود ستارہ بارش, یعنی یہ بارش ستارے ہی کی وجہ سے ستارہ ہی برسا رہا ہے, دے رہا ہے. دوسری نسبت اس اعتبار سے کہ بارش تو برسانے والا اللہ ہی ہے, لیکن
سبب جو ہے وہ ستارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سبب ستارے کو بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا, اب یہ جو دوسری نسبت ہے نا, یہ دوسرا عقیدہ نہیں, یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. یعنی وہ مانتے تھے کہ بارش اللہ ہی برسا رہا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, تو بارش کون برساتا ہے؟ جو زمین کو زندہ کرتی ہے موت کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے ضرور اللہ. یعنی مشرکین مکہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ بارش اللہ ہی برساتا ہے. ہاں, وہ یہ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ بارش کی نسبت, یعنی بارش کا سبب ستاروں کو سمجھتے تھے, اور یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس نعمت کا کفر کرتے تھے کہ اگر نعمت جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا, یہ شرک اصغر ہے. تو مشرکین مکہ اس معاملے میں شرک اصغر میں تھے, شرک اکبر میں نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ مشرکین مکہ ستاروں کی طرف نسبت کرنے میں بارشوں کی شرک اکبر میں تھے, شرک اصغر میں تھے, شرک اکبر میں نہیں تھے. دلیل کیا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی, یہ ان سے اگر پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ ہی برساتا ہے. ہاں, اچھا جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ شرک اصغر میں تھے. شرک اصغر یہ کیسے ہے؟ شرک اصغر ایسے ہے کہ آپ نے اس چیز کو سبب بنایا جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا. ایک دوسرا شرک اصغر اس طرح سے ہے کہ اللہ کی طرف ایک نعمت جس کی نسبت آپ کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی, وہ آپ نے کسی ستارے کی طرف کر دی, اگرچہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی برساتا ہے. اب ذرا دیکھیں ہم اپنے عمل کو, خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہمارے کتنے, یہ ہے شرک الاصغر فی الکلام, الفاظ میں شرک, الفاظ میں شرک اصغر ہے یہ. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر گارڈ نہ ہوتا تو میں تو جاتا, گارڈ نے مجھے بچا لیا, یہ الفاظ میں شرک ہے. یوں کہنا چاہیے اللہ نے مجھے بچا لیا, گارڈ وہاں پہ تھا. اصل نسبت, اگرچہ آپ کا عقیدہ یہی ہے, ظاہر بات ہے گارڈ نہیں, آپ کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ گارڈ ہی بچا رہا ہے, ٹھیک ہے, عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی بچا رہا ہے. لیکن الفاظ میں بھی اگر آپ نے نسبت اللہ کی طرف نہیں کی اور گارڈ کی طرف کر دی, یا بارش کی نسبت آپ نے فلاں بادل کی طرف کر دی, یا فلاں کسی کی طرف کر دی نسبت, تو یہ شرک اصغر ہے, اگرچہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے بارش ہو رہی ہے. واضح؟ ہاں, اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا مثال کے طور پر, یہ نعمت ہے, آپ مرض سے شفا یاب ہو گئے, یہ نعمت ہے, لیکن آپ نے اس نعمت کی نسبت ڈاکٹر کی طرف کر دی, کہ ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا. کہنا کیا چاہیے؟ شرک اصغر. کہنا کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے شفا دی, اس ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تھا. ضروری ہے کوئی بھی نعمت ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ضروری ہے. اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی نسبت الفاظ میں بھی اللہ کی طرف, دل میں اگر عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرے تو یہ تو شرک اکبر ہے. لیکن اگر عقیدہ یہ ہے کہ نعمت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن زبان سے آپ اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہے, تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا, ٹھیک ہے, اور میرے فلاں کے کارنامے, فلاں کا فضل, یہ کیا ہے؟ ساری شرک اصغر ہے. ہر اللہ کو آگے کرنا ہے, ہر نعمت کی اللہ کی طرف آپ نے نسبت کرنی ہے سب سے پہلے. اب ہم دیکھیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اب ہم اس طرح کا شرک کتنی دفعہ کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک ان نشرک بک وانا اعلم, اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں اس حال میں کہ میں جانتا ہوں, واستغفرک لما لا اعلم, اور میں اس سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جو مجھے نہیں پتا, جو میں نے کر لیا. تو شرک جو ہے وہ بڑا مخفی ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا, لہذا اس طرح کے کلام سے پرہیز کریں, اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی تعلیم یہ دیں. اللہ نے یہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا, کوئی بھی نعمت بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. سوال ہے کہ لیکن نیت تو صحیح ہوتی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, عقیدہ تو صحیح ہوتا ہے. کفار مکہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ بارش اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن کفران نعمت کرتے تھے, یعنی وہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے, اور حقیقی مسبب الاسباب کو بھول جاتے تھے. بس فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, ٹھیک ہے. تو حقیقی مسبب الاسباب کو بھول جانا اور سبب کی طرف اس نعمت کی نسبت کرتے رہنا, یہ شرک اصغر ہے, صرف کلام میں. ہاں ظاہر سی بات ہے, جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت زیادہ گناہ بھی کرتا ہے. تو لہٰذا بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں یہ چیزیں بولنے چاہیے. الفاظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ جس کا اس کو جو بہت زیادہ اس کو برا نہیں سمجھتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنی گہرائیوں میں جہنم میں پھینک دیتا ہے. 70,000 سال ہے, 70 سال سے مجھے یاد نہیں آ رہی ہو. ہاں یہ غیر, تو میں نے وہی بتایا کہ یہ دو طریقے سے شرک ہے.
نہیں، غیر شرعی سبب کو سبب بنا، ایسا سبب جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. ہاں اگر عقیدہ یہ ہو کہ اصل مسبب الاسباب اللہ ہی ہے، یہ تو محض سبب ہے. مثال کے طور پر جیسے تعویذ ہے، تعویذ اگر انسان پہنتا ہے اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بچانے والا اللہ ہی ہے، یہ تو صرف سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے نا. تو یہ بارش کی نسبت، یہ نوٹ کر لیں، بارش کی نسبت کسی ستارے کی طرف کرنا یا بادل کی طرف کرنا وغیرہ وغیرہ، بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرنا، یہ شرک اصغر دو طرح سے ہے. ایک، آپ نے اس چیز کو سبب بنایا جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. دوسرا، یہ کفران نعمت میں سے آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف آپ نے نسبت نہیں کی، کفران نعمت ہے. بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں، میرا یہ بھی پسندیدہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ہاں مطلب اس میں کوئی وہ، یا یہ سب آقا کا دیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں. ہاں یہ نہیں بولنے چاہیے، اگر اس میں دعا کا الفاظ آ گیا نا نہیں بولنا چاہیے. یہ تو صحیح بات ہے، لیکن جس اعتبار سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ صرف دعا ڈال دیا ہوتا ہے، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کا وجود جو ہے نا وہ میرے لیے باعث برکت ہے. لیکن نہیں، ماں کا وجود اللہ ہی، یہی اگر میرے پر کوئی اچھائی آ رہی ہے تو میری ماں کی وجہ سے نہیں آ رہی، ماں ہاں اللہ کی وجہ سے آ رہی، اللہ ہی دے رہا ہے. شیخ صاحب اسباب کی طرف نسبت نہ کیا کریں زیادہ، میں وہی بتا رہا ہوں. دعا بھی سبب ہے، دعا سبب ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی بڑی باریکی ہے، میں وہی بتا رہا ہوں، بچے ان چیزوں سے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اب ذرا سوچ کے بات کرنا، کیونکہ آپ کے پیچھے جو دعا کرنے کے لیے جو ماں تھی وہ نہیں، وفات پا گئی. میں نے نہیں سنی اس کی بات. اچھا ایک سوال ہے، جیسے بول دیتے ہیں کہ بخار پیناڈول سے اتر گیا، یہ بھی تو اسی طرح کی الفاظ ہے نا کہ پیناڈول نے ٹھیک کر دیا مجھے، پیناڈول نے ٹھیک کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو واضح ایسے الفاظ میں ذکر کیا جائے جیسے کہ سبب، جس کو سبب کہیں، صاف لگ رہا ہے کہ آپ اس کو سبب لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ مترنا بالنوء، اہل علم اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تیسری نسبت بھی ایڈ کر لیں. میں نے آپ کو دو صورتیں بتائی نا کہ بارشوں کی نسبت ستارے کی طرف کرنے کی دو صورتیں. ایک ہے کہ ستارے مستقلاً بذات خود بارش برساتے ہیں، یہ تو شرک اکبر ہے. ایک یہ ہے کہ کفران نعمت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو سبب محض بنایا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیا ہے. تیسری یہ صورت ہے کہ آپ اس کو بطور علامت کے بتا رہے ہیں، تو یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے لیکن اولا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے مترنا بالنوء کذا، اور یہ بے نو، یہ با حرف جر ظرف کے معنی میں ہے، یعنی مترنا فی نوء کذا، یعنی ہمیں فلاں ستارے کے وقت بارش ملی ہے. تو یہ تو علامت ہوئی نا کہ اگر جب فلاں ستارہ آ گیا تو اس وقت ہمیں بارش ملی ہے. تو اگر بطور علامت ذکر کیا جائے الفاظ کے ساتھ ہی تو یہ نہ کفران نعمت ہے نہ شرک اکبر ہے، بلکہ یہ جائز ہے. یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ پھر بھی یہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیناڈول میں نے کھائی تھی تو میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا، جائز، کوئی مسئلہ نہیں. کیا موت آتی ہے اگر اللہ کا حکم، اللہ کا اذن، باذن اللہ، بحکم اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، کیا موت آتی ہے یہ باتیں کہنے میں؟ عادت نہیں ہے. ہم کیوں انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے؟ کوئی بھی کام اگر تم نے اس کا ارادہ کرنا ہے تو کیوں کہنا ہے انشاءاللہ؟ اللہ کی مشیت شامل ہو گئی. اگرچہ ہمارے دل میں تو نیت ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہی میں کروں گا، لیکن ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ ہے نا؟ تو بھائی آپ کے دل میں نیت ہے نا کہ اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، تو بار بار بولنا ضروری ہے؟ ہاں بولنا ضروری ہے، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ آپ بار بار، یہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو بحکم اللہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، یہ بار بار اپنے کلام میں ڈالنے کی عادی اپنے آپ کو عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان طرح کے شرکی الفاظ سے آپ بچ سکیں، شرک اصغر میں داخل نہ ہو جائیں. جیسے بجائے جی پیچھے سسٹر کا سوال ہے. شیخ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے والدین کی برکت ہم گھر میں نہیں کہتے کہ ان کی برکت ہے. ہم سورہ کہف میں جب پڑھتے ہیں کہ وہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ وہاں دفن تھا، تو وہاں پہ ورڈ آیا ہے کہ وہ ابوہما صالحہ، کہ ان کا والد جو ہے وہ ایک نیک شخص تھا. تو آگے کیا ہے؟ فرادہ ربہما، فراد رب، نسبت ہوگی نا رب کی طرف. میں یہ بات بتا رہا ہوں، والدین کی صالحیت، والدین کا نیک ہونا یہ سبب ہے، سبب تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا. میں یہ بتا رہا ہوں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکی دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، اور آپ تھینک یو اس سبب کو کہنے کے بجائے
آپ تھینک یو اللہ کو کہنے کے بجائے آپ سبب کو کہہ رہے ہو تو یہ شرک ہے, شرک اصغر ہے. مثال کے طور پر آپ کے گریڈز بہت اچھا ہے اور آپ خوش ہیں, نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اور آپ کیا کہتے ہیں میرے ٹیچر بڑے اچھے, میرے ٹیچر نے بہت اچھا پڑھایا, اور اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں, ایکویشن میں اللہ ہے ہی نہیں آپ کے, آپ نے الفاظ میں اللہ کو ذکر ہی نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کیوں نہیں کر رہے, کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کو. یہ بھول جانا یہ صحیح نہیں ہے آپ کا. اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ ہو کہ اللہ کی وجہ سے مجھے جو نعمت مل رہی ہے, ما اصبح بی من نعمت او بعهد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك, صبح شام کے اذکار میں سے. کیوں بار بار ہم یہ صبح شام میں اذکار میں یہ یاد دلا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ کوئی بھی نعمت ہمیں مل رہی ہو تیری طرف سے, تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے غافل ہیں, اس لیے ہماری زبان پہ نہیں آ رہا. کیوں ٹیچر آ رہا ہے, کیوں پیناڈول آ رہی ہے, کیوں ڈاکٹر آ رہا ہے, ہر نعمت میں آپ کو ڈاکٹر, پیناڈول, ٹیچرز یہ کیوں آ رہے ہیں, ماں باپ, یہ سب کیوں آ رہے ہیں, آپ کو اللہ کیوں نہیں یاد آ رہا؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا, آپ غافل اللہ کے ذکر سے, مکمل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اگر اللہ کی کا ذکر ہر وقت, اللہ کی یاد ہر وقت انسان کے ذہن میں ہو تو اس طرح کے الفاظ انشاءاللہ, ماشاءاللہ, باذن اللہ, بحکم اللہ, اگر اللہ چاہے, اللہ کے حکم سے, بار بار ہر الفاظ اس میں آپ کے ہوں, یہ بارک اللہ, جزاک اللہ, یہ الفاظ ڈالنے کی عادت ڈالیں اپنے بچوں میں بھی اور اپنے آپ میں بھی. ہم میں یہ اکثر اوقات یہ عادت نہیں ہوتی, ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اتنا پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ عادت نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی نہیں. پھر جب ہم سیکھ رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو جو ہے وہ اپنے کلام میں اس کو جاری رکھیں, اس کو ہمیشہ اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے. اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ نہیں, اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ میں کل جاؤں گا انشاءاللہ, تم نے یہ مجھے دیا, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں جب بھی کوئی کام ہو, تھینک یو, ہیلو, ہائے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ کہیں, لیکن کم از کم دعائیں دیں اور اللہ کو ایکویشن میں ڈالیں. میں جانتا ہوں آپ کی ایکویشن میں اللہ ہے, زبان پہ نہیں آ رہا. کیوں آپ کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً آپ سبب کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں کرتے؟ اس وقت اللہ آپ کو یاد کیوں نہیں آ رہا؟ حالانکہ اگر جس کے دل میں 100% یہ استحضار اور ہمیشہ یہ شعور ہو کہ جو میں چل پھر رہا ہوں, میری کیا اوقات, ہر چیز اللہ کی طرف سے, تو وہ لا محالہ اس کی زبان پہ آئے گا, وہ لائے گا اپنی زبان پر. تو لہٰذا یہ جو ہے بہت, میں آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس میں بہت کوتاہی برتتے ہیں. اس میں اپنی بھی ایسی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں. ہاں, یعنی آپ بار بار اپنے آپ کو یہ بتاؤ. اب ہوتا ہی ہے کہ انسان مثال کے طور پر ایک دفعہ پیناڈول کھاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اللہ ہی شفا دے رہا ہے, لیکن وہ پیناڈول کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ پیناڈول نے مجھے ٹھیک کر دیا, پیناڈول اچھی دفعہ, پیناڈول نے مجھے ٹھیک کر دیا. ایک دفعہ ہو گیا, دوسری دفعہ ہو گیا, 10 دفعہ ہو گیا, 15, 20 دفعہ, آہستہ آہستہ ہر دفعہ آپ اللہ کو جب مائنس کریں گے ایکویشن سے, اللہ تعالیٰ کو ذکر نہیں کریں گے, تو پھر آپ کا عقیدہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اب آپ صرف سبب پر توکل کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ شرک اصغر سے شرک اکبر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر جب آپ کو کسی وقت پیناڈول فائدہ نہیں دے گی تو آپ اتنا حیران ہو جائیں گے کہ پیناڈول نے فائدہ کیسے نہیں دیا. حالانکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہی ہے جو تاثیر ڈالنے والا ہے, اللہ ہی وہ ہے جس نے پیناڈول میں اثر ڈالا تھا تو میں شفا یاب ہوا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا تو میں نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھیں آج کل ہمیں بہت زیادہ حیرانی ہو جاتی ہے اگر دوائی کوئی کام نہ کرے. کیوں؟ اسی وجہ کہ ہم بار بار دوائی, ڈاکٹر کی طرف نسبت کرتے ہمارا توکل کمزور ہو گیا ہے. ہم اسباب پر زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں. آہستہ آہستہ ہم میں سے بعض لوگ توکل کرنا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ شرک ہے, کیونکہ توکل صرف اللہ ہی سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو یہ کہنا ضروری ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ پیناڈول کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا, اگر ہم صرف الحمدللہ ایڈ کر دیں کہ الحمدللہ, ہاں, مطلب آپ سبب کو ذکر کریں لیکن اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں, اللہ کی طرف نسبت کریں. ایک لفظ بھی الحمدللہ بولتے ہیں ہم تو ہم اس الحمدللہ کہتے ہیں. جی ہاں, الحمدللہ اس مسئلے کیوں سے کہتے ہیں؟ مثال کے طور الحمدللہ, الحمدللہ پیناڈول کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا. ہاں, پیناڈول میں لیے, پیناڈول نے اثر, اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالا اس میں. صرف ایک لفظ اللہ کی کے بھی حکم عادت سے لگا دیں. ویسے عموماً جو ہے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے پیناڈول کام کر گئی, اللہ کے حکم سے یہ ٹریٹمنٹ صحیح ہو گیا, اللہ کے حکم سے فلاں سرجری کامیاب چلی گئی, اللہ کے حکم سے اس ڈاکٹر کے پاس علاج میرا صحیح ہو گیا, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہیں کہ اللہ کا حکم ہی ہے, اللہ کا حکم ہی ہے. پھر اگر کہیں جگہ اگر ٹریٹمنٹ کام نہیں کر رہی, کوئی علاج کام نہیں کر رہا, تو آپ کو پتا چلے کہ یہ اللہ کا حکم جو آپ پہلے لگا رہے ہو نا, یہ پہلے ہے, بعد میں ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ کہنے کی عادت ڈالیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو 3 چیزیں ہو گئی, واپس سے ریوائز کرتا ہوں. کسی ستارے کی طرف بارش کی نسبت کرنا 3 طرح سے. پہلی, ستارہ بذات خود بارش برسا رہا ہے, شرک اکبر ہے. دوسری, ستارہ صرف سبب ہے لیکن اس نعمت کی نسبت آپ ستارے کی طرف کر رہے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اصل بارش برسانے والا اللہ ہی ہے, شرک اصغر. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کفران نعمت ہے, دوسرا آپ نے اس چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا. تیسری صورت, بارشوں کی نسبت ستارے یا بادلوں کی طرف کرنے کی,
وہ بحیثیت علامت یا ظرف یا وقت. مثال کے طور پر فلاں ستارے کے وقت ہمیں یہ بارش نصیب ہوئی، فلاں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو سمندر کے اوپر وہ جو نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ طوفان آ رہا تھا اور ہٹ گیا، پتہ نہیں کیا آج کل کے ویدر اپڈیٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی داخل ہو رہا ہے. یہ سسٹم کہتے ہیں نا، جو بھی سسٹم ہے، مانسون سسٹم ہے، ہاں بارش برسانے والا سسٹم ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بارش برسانے والا ایک سسٹم ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی یہاں پہ مراد علامت ہوتی ہے کہ یہ جب سسٹم اندر آ جائے گا تو بارش نازل ہوگی. تو یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. اور لیکن اولا کیا ہے اس میں بھی کہ یہ بارش کے سسٹم آ رہا ہے، اللہ کے حکم سے پریڈکٹڈ ہے کہ بارش ہوگی، اللہ کا حکم ہے تو بارش ہوگی. تو یہ 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب مشرکین مکہ کا کون سی صورت تھی؟ دوسری والی. ہاں، اس چیز کا سبب بنا رہے تھے جو نہیں تھی، اور کفران نعمت کر رہے تھے. یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش نصیب ہوئی. چلے اب پہلی آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. پہلی آیت کیا ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. رزقکم سے مراد شکرکم، کہ تم شکر اللہ کا اس طرح کرتے ہو کہ تم اس کی نعمت کو جھٹلاتے ہو، یعنی کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہو. یہ مراد ہے آیت میں، ٹھیک ہے. کیا مراد ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وَتَجْعَلُونَ شُکْرَ رِزْقِكُمْ، تم اپنے رزق کے شکر کا بدلہ یہ دیتے ہو اللہ کو کہ تم اس کا جھٹلاتے ہو. یعنی یہ اس طرح جیسے کہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، میں نے تم پہ یہ احسان کیا اور تم اس احسان کا بدلہ مجھے یہ جھٹلا دکھاتے ہو کہ تم منہ موڑ رہے ہو مجھ سے اور تم کسی اور کی طرف نسبت کر رہے ہو، حالانکہ یہ میرا احسان تمہاری طرف تھا، میں نے تمہیں دیا تھا، اور اس کا بدلہ تم مجھے یہ دے رہے ہو کہ تم دوسرے کی طرف نسبت کر رہے ہو. تو یہ وہی تو ہے نا جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، یعنی تم شکر کو، یعنی تم اللہ کا شکر اس طرح کرتے ہو کہ تم اللہ کو جھٹلاتے ہو، یعنی اس کی طرف نعمت کی نسبت نہیں کرتے. اگر یوں کہہ دینا کہ مجھے اولاد ہوئی ہے فلاں پیر کی وجہ سے، شرک اصغر ہے. یعنی آپ نے نعمت اولاد کی نسبت جو ہے وہ مخلوق کی طرف کر دی. کیسے؟ ہاں، آپ نے یہ بنا لیا کہ چونکہ اولاد دینا خاصہ ہی اللہ کا ہے، ٹھیک ہے. اولاد دینے میں سبب اللہ تعالیٰ نے جو ایک سبب ہے وہ نکاح ہے، اسی کو بنایا ہے، کسی اور کو سبب نہیں بنایا، ٹھیک ہے. باقی دعا ہو سکتی ہے. آپ نے کسی ولی اور پیر فقیر کو آپ نے سبب بنا لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے بتایا کہ اسی کی وجہ سے مجھے اولاد مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد نہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس میں خالص اللہ ہی ان کو کا اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اب بارش برسانا تو اللہ تعالیٰ نے اسباب اس کے مقرر کیے نا، کہ جب بادل ایسے ہوں گے، جب یہ سسٹم آئے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ تو اولاد کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے، یہ صرف میں نے بزرگ کا وسیلہ اختیار کیا تھا اور اس بزرگ کے وسیلہ اختیار کرنے میں نے اس پر چادریں چڑھائی تھی، نظر نیاز کی، تو یہ شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے. آپ جو قبر پہ صاحب قبر سے اولاد طلب کرنے جاتے ہیں، وہ کیسے طلب کرتے ہیں؟ وہ اس قبر والے کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس پر نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ خوش ہو جائیں. جب یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اولاد لے کے دے دیں گے. تو اس میں بھی عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ سے اولاد لے کے دے رہے ہیں. لیکن شرک کیسے ہے؟ شرک اس طرح سے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہو، آپ وسیلہ بنانے میں اس صاحب قبر کی عبادت کر رہے ہو، نہیں، آپ اس کی عبادت، آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر بارش کی نسبت ایز اے سبب آپ کسی ستارے کی طرف کرتے ہو، تو آپ اس کو پکار نہیں رہے کہ اے ستارے مجھے اگسنا، مجھے بارش برسا. اگر ایسا کرے گا تو وہ شرک اکبر ہے. تو اسی طرح کا جو شخص اولاد طلب کرتا ہے تو وہ اس سبب کی عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ایسا وسیلہ بنایا جائے کہ اس وسیلے کو کی عبادت کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے. آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ کو کیسے پتا وہ دعا قبول ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ کی نہیں، ہاں ٹائم اس وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. جیسے کہ بہت دفعہ مشرکین کا یہی ہوتا ہے نا، مشرکین قبر پر اپنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہو گئی. تو مشرکین یہ دھوکہ کھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ٹائم اس کا مقرر اس وقت کیا تھا، اور وہ دھوکہ کھا گیا کہ اس کو جوڑ رہا ہے اس قبر کے ساتھ.
غلط طریقے سے جوڑا ہے. اچھا چلیں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, ہم انشاءاللہ سوال لیتے ہیں, حدیث مکمل ہو جائے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اچھا یہ حدیث تھوڑی سی تفصیل ہے, اس میں ہم انشاءاللہ تو بات ذکر میں کریں گے. ایک آدھ سوال ہے وہ لے لیتے ہیں. جو زمزم کی بات آپ نے کل بتائی تھی, اس وقت بھی ہم اپنا عقیدہ, نیت اور لفظ صحیح کر کے زمزم پئیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ زمزم جو ہے وہ خود سے تو شفا نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ ہی شفا اس میں رکھی ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا کہ اس میں شفا ہے. لیکن اصل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی دعا کو اپنی کسی کی نعمت, اپنی نعمت کی نسبت کسی کی دعا کی طرف کرنا یہ کوئی شرک اصغر ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا شبہ والا معاملہ ہے, اللہ عالم اس میں. ہاں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دی, اس سے میں نے دعا کرائی تھی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی دعا قبول ہو گئی. یوں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی دعا قبول ہو گئی. الحمدللہ بھی کہنا کافی ہے. جی ہاں الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کی نعمت, اللہ کی کسی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. جیسا کہ نا کہ جو شخص کھانا کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے, اس نے گویا اللہ کی شکر کا, اللہ کی نعمت کا شکر کا حق ادا کر دیا. حدیث ہے نا, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کتنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو کھلایا, آپ نے صرف الحمدللہ کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے شکر کا حق ادا ہو گیا. ہاں بالکل. السلام علیکم. فیڈنگ سے رین کرواتے ہیں, وہ کیا, وہ کس اس میں کلاؤڈ سیڈنگ سے رین, ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلاؤڈ سیڈنگ میں جو رین کروائی جاتی ہے وہ ایک عام اس میں, جیسے کہ مثال کے طور پر پہلے جو ہے وہ ایریگیشن جو ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو پہلے تو اگر بارش ہوتی تھی تو فصل اگتی تھی. ایریگیشن جو آج آرٹیفیشیل ایریگیشن ہوتی ہے, پہلے تو نہیں ہوتی تھی. اسی طرح آج بھی اگر آرٹیفیشیل رین ہو جاتی ہے کلاؤڈ سیڈنگ وغیرہ کے ذریعے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے, تو کیا اس میں کس عقیدہ کوئی کیا خراب ہو رہا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں خراب ہو رہا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آرٹیفیشلی یہاں پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فلاں ڈاکٹر کو دکھاتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ کہنا کیسا ہے, یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے. فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, سنیے یہ بات لا یجوز, خطرے والا جملہ ہے یہ, فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, یہ کیسی بات ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے, اور اچھا ڈاکٹر ہے عموماً لوگوں کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك, الا شفاؤك, ایسے نہیں کہنا چاہیے. ایک اگر اس وقت بھول گئے اور یاد آ گیا تو فوراً اللہ کا ذکر کیا, تو استغفار کر لے اور استغفار کر لیں, اسی طرح انشاءاللہ یاد رہے گا بار بار. اور یہ دعا کثرت سے پڑھ, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شرک جو ہے وہ کالی چونٹی, کالی چٹان کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے, تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول جب اتنا مخفی ہے تو ہم کیسے بچیں گے اس سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلمہ وانا اعلم, دوسری روایت میں الفاظ ہیں واعوذ بک واستغفرک لما لا اعلم, ٹھیک ہے. یہ دعا جو ہے وہ اپنے اس میں ڈالیں, تاکہ اگر کوئی نہ انجانے میں اس طرح کے شرکی الفاظ انسان کہہ دیتا ہے تو اس دعا کے ذریعے یہ مخفی شرک جو ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے, پھر لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو ان کو کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ اس وقت تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک دوسرے کو شکریہ کر رہے ہوتے ہیں, شکر ادا وہ کرنا, ایکسیپٹ کر اللہ رہے کے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن لوگوں کا شکر ادا کرنا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے شکر کے بعد میں فلاں شخص کا شکر گزار ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کے شکر کے بعد, اللہ کے حکم کے بعد, اللہ کی فضل کے بعد میں فلاں شخص کا شکر گزار ہوں, اس طرح کے الفاظ ہیں. دعا ریپیٹ کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. جو شخص نیٹ پہ یہ دعا وغیرہ دیکھ کے یہاں پہ پیش کر دے ان بھائی کے لیے تو اچھی بات ہے. حصہ مسلم ہے یہ دعا, حصہ مسلم میں ہوگی.